سے آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نادر بخت، عامر رانا صاحب، وسعت اللہ خان صاحب، لطیف بلوچ صاحب، اور آپ تمام دوستوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جن دوستوں نے پیپر پڑھے اور جنہوں نے بلوچی ماتاک بلوچی زند کے لیے اپنے مقالے لکھے، اور ایک بہت سارا مطلب تقریباً 20 سے زائد دوست ہے، تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلا سیشن جلدی شروع ہو اور ختم ہو، ہم لوگ لنچ پہ پھر اکٹھے ہوں، وہاں پہ گپ شپ لگائے. تھینک یو سو مچ. مری الرحمن الرحیم. آج کے اس پروقار تقریب کے دوسرے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں باقاعدہ اس کا آغاز کرتا ہوں، اور بادینی ایرا میں بجار خان مری کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی میزبان بنے اس پروگرام کا. میرے لیے فخر کی بات. تھینک یو. میں گزارش کروں گا آج کے پروگرام کے صدر ہمارے معروف کالم نگار اور BBC کے نمائندے وسعت اللہ خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، صدارت کی کرسی سنبھالیں. اس سیشن کے پروگرام خاص مہمان خاص ایکس چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. خصوصی مہمانان میں گزارش کروں گا جناب لطیف بلوچ صاحب سے، سینئر صحافی، تشریف لائیں. اور جو دیگر مہمانان، عابد میر صاحب نوشتہ کار ہیں، رائٹرز، گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. نہیں ہے. محترمہ ڈاکٹر امرین مینگل صاحبہ، جناب نور خان محمد حسنی صاحب، وحید ظہیر صاحب، طاہر حکیم بلوچ صاحب اور رحیم مہر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. بلوچستان یقیناً وسیع و عریض تو ہے ہی، خوبصورتی بھی اس کی بے مثال، مہمان نوازی لاجواب، بہادری کے قصے ہر کتابوں میں نوشتہ. لیکن زبان جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہ ہوتا ہے لکھا ہمیں ملتا، دکھ ہوتا ہے کہ بلوچی زبان اللہ نہ کرے ڈوبتی جا رہی ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لکھا نہیں جا رہا تھا. بولتے تھے، بولیوں میں بولتے تھے، اور بول رہے ہیں الحمدللہ، وسعت ہے. لیکن ایک نوجوان نوشکی کے صحرا سے اٹھتا ہے اور پھر وہ بلوچی زبان میں ہی اپنی تحریر شروع کرتے ہیں. اور یوں آہستہ آہستہ وہ بلوچستان سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں بلوچوں کو تلاش کرتا ہے، اور وہاں سے پھر آ کے سب کچھ کو ایک رسالے میں لکھ کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. ماہنامہ بلوچی زند کے 20 سال مکمل ہونے پر آج کی اس پروقار تقریب کا دوسرا سیشن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب لیاقت شاہوانی صاحب، ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان کے. ان کو جلدی کسی کام سے جانا ہے، تو میں آپ سب کی اجازت سے صاحب صدر میں ان کو بلاتا ہوں کہ وہ آ کر اس تقریب سے خطاب کریں. جناب لیاقت شاہوانی صاحب. بہت شکریہ. اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین، زحمہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے یارجان بادینی صاحب بلوچی زند کے 20 سال مکمل ہونے پہ ان کے ایفرٹس، ان کی کنٹریبیوشن، اس کو داد بھی دیتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. یارجان بادینی صاحب ہمارے لیے تو بحیثیت دوست، بحیثیت جرنلسٹ اور پولیٹیکل ورکر ان کی پہچان ہے. لیکن باقی دنیا یا باقی لوگ
उसे बलूची ज़िंद के तवज्जो से जानते हैं और वो इनकी पहचान है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि 20वीं सालगिरह है आज बलूची ज़िंद का, और एक हफ्ते बाद सेंचुरी मुकम्मल हो रहा है 2020 में, 1920 के उस सियासी जद्दोजहद के, हमारे उन अकाबरीन के कि जिनकी बदौलत, जिनके अफकार की बदौलत, जिनके किरदार के बदौलत, जिनकी सियासत के बदौलत, जिनके अदबी खिदमात की बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और डॉक्टर मालिक बलोच साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी जमात ने जो 2020 है उसको डेडिकेट किया है 69 साला पॉलिटिकल स्ट्रगल के नाम पे, जो 1920 की दहाई में शुरू हुआ, और शेयर्ड वैल्यूज़ हैं उस पूरी सदी के, उन ज़ोहमा के, उन सियासी अफकार के, कुछ शेयर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। उनमें अदब दोस्ती, इल्म दोस्ती, इंसान दोस्ती, वतन परस्ती, कौम परस्ती और मजलूम के लिए आवाज़ और किताब दोस्ती। और वही लेगेसी है कि उसने लेगेसी में मीर अब्दुल अजीज़ कुर्द को पैदा किया, मीर यूसुफ अजीज़ मक्सी को पैदा किया, मीर गौस बिज़ंजो, हमारे गुलखान नसीर साहब, लाला गुलाम मोहम्मद शाहवानी जर्नलिज़म के, ये वो लोग हैं जो उस लेगेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और यही वो लेगेसी है पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो एक सदी तक चली आ रही है। मैं हमारे यहाँ पर बलोच सारथर बैठे हुए, मैं उनको बलोच सारथर हमेशा कहा करता हूँ, लेकिन आज जब सुना कि उनकी किताबें 135 तक पहुँच गए हैं, मैं अब सोच रहा हूँ कि बादेनी साहब का नाम जो है सारथर के अलावा सोचता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि सारथर साहब ने भी 135 किताबें नहीं लिखी थी। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि ये धरती जो है हमारी, पहाड़ हमारे जो है वो बड़े संगलाख, लेकिन ज़मीन हमारी बड़ी ज़रख़ेज़ है। बड़े बड़े नाम पैदा किए, बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा किए, और ज़बानों के हवाले से जो खिदमात हैं या जो ज़रूरियात हैं, उन खिदमात के लिए कि जो डाइंग लैंग्वेजेस है, अनफॉर्चुनेटली हमारे ख़ित्ते की, हमारे अपनी लैंग्वेजेस, इवन बलोची, ब्रावीज़, क्लोज टू डाइंग लैंग्वेज, उसको सर्कल किया जाता है उन लैंग्वेजेस में। इन ज़बानों के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए बड़ी खिदमात की ज़रूरत है। पीटर वाटसन अपनी किताब आइडियाज़ में लैंग्वेज को एज अ आइडिया लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा इनकलाबी आइडिया ज़बान का था जब इंसान ने बोलना शुरू किया, और इस एक इनकलाब के बग़ैर शायद दुनिया के दीगर इनकलाबात वो रूनुमा न हो सकते, वो जन्म न पा सकते। ज़बान की अहमियत है, ज़बान के साथ कलमकार की अहमियत है, इंटेलेक्चुअल की अहमियत है। मैं अपना बात मुख्तसर रखूँगा, हमारे बहुत सीनियर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं सिर्फ गुजारिश, पिछले दिनों भी वहीद ज़हीर साहब, हम बैठे हुए थे DGPR के ऑफिस में, वहीद ज़हीर साहब अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने पहले ही एक हुकूमत बलूचिस्तान का हमारा एक फ़ैसला है कि 2020 को हम जो है बलूचिस्तान में इंटेलेक्चुअली, कल्चरल इवेंट्स, सेमिनार्स, लिटरेरी इवेंट्स, हम उद्बा को बुलाएंगे, हम शोहरा को बुलाएंगे। हमारे बलूचिस्तान के जो शोहरा हैं, जो अदबा हैं, जिनकी खिदमात हैं, उनको हम डेडिकेट करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशंस को डेडिकेट करेंगे। इस साल इंशाल्लाह बहुत बड़े सतह पे हम इल्मी जो इवेंट्स हैं वो कराएंगे। मुझे याद है डॉक्टर मालिक साहब, ही वाज CM दैट टाइम, फैज़ मेला, जालिब मेला और बहुत सारे अदबी प्रोग्राम उसके ज़माने में हुए। इंशाल्लाह हम रिवाइव कर रहे हैं अगले इस साल से। पहले हमारा फ़ैसला है, डेडिकेट करते हैं यारजान बादिनी साहब, आपके खिदमत को हम एतराफ़ करते हैं, हम इज़्ज़त देते हैं। और अगले ही हफ्ता 10 दिन में हम जो हमारे बलूचिस्तान के
मुंसलिक खसूसन जो स्पोर्ट्स के बड़े नाम हैं उनके लिए हम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में एक तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं उनके एजाज़ में, उनके एहतराम में। उनमें कुछ कल्चरल शोबे के भी लोग हैं, आप भी उन्हीं में से इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे, आपकी खिदमत हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया बादेनी साहब, आपका शुक्रिया। जब आप सबको बादेनी बना रहे थे मेरी तरफ आपने हाथ यूँ किया, मुझे एक लम्हे की लगा भी आप कहेंगे शाहवानी बादनियों का सब ट्राइब है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमें आप एज अ बादेनी, आपके इंटेलेक्चुअल होने पे हमें फ़ख्र है, आप हमारे एजाज़ हैं, हमारी मान है। यारजान बादेनी और बादेनियों की करीब करीब इंशाल्लाह शाहवानी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी खिदमत हैं। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लगा शाहवानी साहब, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा अब्दुल करीम बलियाली साहब से, और फिर इंतहाई अदब के साथ मैं अब्दुल करीम बलियाली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ ऊपर स्टेज पे। अब्दुल करीम साहब। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे इंतहाई एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं जनाब याया रैकी साहब के वो आकर अपना मकाला पेश करें। याया रैकी। With the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most beneficent. Monthly Baluchi Zind is an oasis for Baloch nation in a desert. Balochistan is one of the richest motherlands due to its antique minerals and mines. It had pride for playing a prominent role of struggle on national level since long time. Balochistan is lag behind from other provinces of Pakistan due to lack of education and awareness. But with the passage of time and need, people of Balochistan are doing their part very well for democracy and peaceful environment in country. History of Balochi journalism is not very ancient, but I am proud to say that Balochi is known as one of the superannuated languages of the world. Maulana Khair Mohammad Nidwi has started journalism in Balochi at first. In 1951, he published monthly Oman newspaper in Balochi and also inaugurated Balochi language from Radio Pakistan in 1949. Abdul Wahid Azad Jamaldini started Mahtak Balochi from Karachi in 1956, which had stopped after 2 years. He started it once again in 1978 till the death. We cannot ignore the role of Ulas newspaper to promote Balochi language. A big number of newspapers published and worked for Balochi journalism. Most of them had stopped due to financial problems. Balochistan is the land which has given prominent names in the education, politics, sports, and other fields of life. Noshki district is also as an honor to give us poets and writers such as Mir Gul Khan Nasir, Mir Akil Khan Mengal, Azad Khan Jamaldini, Munir Ahmad Badini Sahab, and others. It is not justice to deny their work for our nation. Yarjan Badini, also hailing from Noshki, where people speak, read, and write very well in Balochi and Brahui. He started monthly Balochi Zind in October 1999 from Noshki. Monthly Balochi Zind is a sign of hope for people of Balochistan. It has completed its 20 years of publishing continuously. During this tenure, Yarjan Badini has succeeded to publish Atashad, Malik Tauki, Bashir Ahmad Baloch, Surat Khan Mari, Akim Baloch, Aziz Bukti, and other writers' interviews. In political era, Nawab Khan Bukti, Sardar Ataullah Mengal, Sardar Farooq Ahmad Khan Lagari, Balakshir Mazari, and others' interviews are also recorded. It has published special editions of Sayyid Zawsha Hashmi, Ustad Abdul Majid Gawadari, Ghulam Hussain Shohaz, Abdul Ghaffar Nadeem, Atashad, Haji Abdul Qayyum, Yusuf Aziz Maksi, Mir Abdul Aziz Kurd, Muhammad Hussain Anka, Malik Muhammad Panna, and other writers and poets. There are few readers of Balochi which causes deprivation of the language
it is need of time to publish such other magazines to promote Balochi language and literature. Yarjan Badini has visited Turkmenistan, Afghanistan, Iran, Oman, Qatar, Bahrain and other countries. He is first researcher from Balochistan who has worked to find Baloch people in the foreign countries. He has launched a book about Baloch people in Oman in April 2019. Due to no attention of government, today's newspapers are facing hurdles. Yarjan Badini is working with enthusiasm and facing bravely financial and other hardships with the team. No doubt that in such situations, working for Balochi language is not piece of cake for everyone. But Monthly Balochi Zind has done it such as an oasis in the desert. It has completed 20 years of success with need to appreciate it. Being a Baloch, it is our duty to pay our contributions as articles, feature stories, columns, research-based stories and other written pieces related to Balochi language and Baloch nation. We have to fulfill our duty and promote our language and show positive image of Balochistan in front of the world. Thank you. बहुत शुक्रिया याया रेखी, बेस्ट विशेष। फिर अपनी बहुत सारी हकीकतों को लिखना शायद ये भी बहुत ही सख्त काम था। इसी तरह अगर बलोची ज़िंद की बात करते हैं तो कोई शक नहीं कि बलोची ज़बान को फिर से एक ज़िंदगी मिली। वो आज इन रसालों और मैगज़ीनों में मौजूद है जो दुनिया में जा रहे हैं। हमारी तारीख़ें शायद सीना बसीना चलती आ रही थी, हमारे पास कोई तहरीर तो थी नहीं, लेकिन उन चीज़ों को अब आहिस्ता आहिस्ता महफूज किया जा रहा है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें किताबों की सूरत में आ चुकी हैं और उसमें बड़ा किरदार है बलोची ज़िंद का। मैं बुलाता हूँ अपने अगले स्पीकर को, जनाब आबिद मीर साहब से मेरी गुजारिश है कि वह मुकाला पेश करें। आबिद मीर साहब। एक मुख्तसर सा इज़हारिया है। बलोचियत का दूसरा नाम बलोचिस्तान है। सो ये दर्द इस देश की फ़िज़ा का मुस्तकिल हिस्सा है। इस दर्द को मगर ज़ुबान तब मिली जब हमने कलम की ज़ुबान अख्तियार की। कलम मशल है, रोशनी है और बदकिस्मती से हम इस रोशनी से बहुत देर से आशना हुए। हमारे अकाबरीन ने अभी कोई 100 बरस पहले इसकी अहमियत जानी और फिर अपनी जवानियाँ इसी मशल को रोशन रखने में झोंक दी और ये सिलसिला हमारी मादरी ज़ुबानों में तो मज़ीद ताख़ीर से शुरू हुआ। 1920 की यंग बलोच ना सिर्फ हमारी समाजी सियासी इल्मी तंजीमकारी का नक्श अव्वल है बल्कि हमारे कौमी शऊर के इर्तिका का आगाज़ भी यहीं से होता है, जब पहली बार ऐसा हुआ कि बलोच अकाबरीन ने कुछ वक्त के लिए बंदूक व तलवार को ताक पे धरा और कलम व कागज़ को हथियार बनाया और वतन व अहले वतन का मुकदमा इल्मी बुनियादों पर लड़ने का सिलसिला शुरू किया। उस ज़माने में कलमी जिहाद का सबसे बड़ा महाज अखबारात थे, सो उन्होंने यही महाज संभाला। अब्दुल अजीज़ कुर्द और यूसुफ अजीज़ मगसी इस काफ़िले के सुरखेल करार पाए। मोहम्मद हुसैन अनका, हसन निज़ामी, गुलखान नसीर, अब्दुर्रहमान गौर, यूँ एक कहकशां सी सज गई और काफ़िला रवां हुआ। अनका साहब इस मैदान के अव्वलीन मर्द मुजाहिद थे जो यूसुफ अजीज़ की सलाह पर अखबार निकालने के लिए अपनी पक्की सरकारी नौकरी छोड़कर मच्छ से कराची जा बसे। कहा जाता है अंग्रेज़ सरकार ने यक्के बाद दीगरे उनके 17 अखबारात बंद किए। बलूचिस्तान में उन दिनों अखबारात पे पाबंदी थी, हत्ता कि अखबार पढ़ने तक की सज़ा मुकर्रर थी। कराची से शाया होकर उनका अखबार जो ही बलूचिस्तान की हदूद में पहुंचता, सरकार उस पर पाबंदी आयद करके उनका डिक्लेरेशन कैंसिल कर देती। ये फ़ौरन किसी और नाम से डिक्लेरेशन ले लेते। इस आँख मचोली में उन्होंने 7 बरस में 17 अखबारात निकाल लिए। इब्तदाई तौर पर इन तमाम अखबारात और जरायद की ज़ुबान उर्दू ही रही। लाला ग़ुलाम मोहम्मद शाहमानी पहले आदमी थे जिन्होंने नवाए वतन के नाम से एक बलोची अखबार का डिक्लेरेशन 1953 में हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि बलोची के इस पहले और अब तक के वाहिद रोज़नामा अखबार का आगाज़ एक ऐसे बलोच ने किया जिसकी मादरी ज़ुबान ब्राहवी थी। उनकी जवां मर्गी के बायस ये सिलसिला 50 की दहाई के आखिर में ही बंद हुआ तो 1970 में इसका दोबारा डिक्लेरेशन कच्छी भाग से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक मोहम्मद पनाह ने हासिल करके इसका इजरा किया, जिनकी मादरी ज़ुबान सराइकी थी।
بلوچی کے اس واحد اخبار کو ان کی صاحبزادی آمنہ پناہ نے اب بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ یوں اسی زمانے میں کراچی سے مولانا ندوی اور گوادر کے سید ظہور شاہ ہاشمی نے عمان کے نام سے بلوچی رسالے کا ڈکلریشن حاصل کیا۔ جلد ہی آزاد جمال دینی بلوچی کے نام سے اپنا رسالہ لے آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلوچی پڑھنے والے خال خال ہی دستیاب تھے۔ بلوچی میں ابھی لکھنے کا رواج ہی نہیں پڑا تھا، اس لیے ان لوگوں کو پاگل، احمق اور گنوک سمجھا جاتا تھا۔ انہیں اپنے گھر سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ لوگ بلوچستان کے طول و عرض میں پیادہ سفر کرتے، لوگوں سے جھولی پھیلا کر چندہ کرتے اور اپنے رسائل عوام تک پہنچانے کی صحیح کرتے۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی رسالہ اپنے تسلسل کے 2-4 برس بھی نہ نکال پاتا، اور آج ہم اور آپ ایک بلوچی رسالے کے 20 سالہ تسلسل کی تقریب میں شریک ہیں۔ اس سے اس رسالے کی خوش بختی کا اندازہ بھی لگائیے اور ایک ٹریبیوٹ ان لیجنڈز کو پیش کیجیے جن کے بوئے ہوئے بیج کا ثمر آج بلوچی زند کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہماری ایک خوش بختی یہ بھی رہی ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی، علمی، سماجی اداروں کی خشت اول، ترقی پسند، سیکولر اور قوم دوست و وطن دوست سوچ کے حامل افراد نے رکھی۔ بلوچی جرنلزم میں بھی یہی فکر آغاز سے ہی سرایت کر گئی۔ یوں بلوچی جرنلزم کا مجموعی مزاج آج تک ترقی پسند، سیکولر، قوم دوست، وطن دوست رہا ہے۔ بلوچی زند کارواں کے اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ بلوچی زند کے روئے رواں محترم یار جان بادینی کئی لحاظ سے قابل تعریف ہی نہیں، قابل رشک بھی ہیں۔ ان کا پہلا اعزاز تو یہی ہے کہ انہوں نے تنہا بلوچی کے ایک جدید رسالے کے 20 سال مکمل کر لیے۔ اس دوران کیسی کیسی عوام دشمن حکومتیں بھی آئیں، اسٹیبلشمنٹ نواز حکومتیں بھی آئیں۔ اسی دوران کتابوں کی دکانوں پر چھاپے بھی پڑے، بلوچی کے کئی رسالے بند ہوئے، بلوچی کتابوں اور رسالوں پر کڑا وقت آیا۔ یار جان اس ساری آزمائش میں سرخرو رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی تعلق داری کی قابل رشک عادت بھی ہے۔ پاولو کوئلو نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ اپنا پہلا ناول مشہور ہونے کے بعد اس نے شہرت کو برقرار رکھنے اور مزید بڑھانے کا گر سیکھ لیا۔ اس کے بقول یہ گر بہت ہی آسان تھا، اس میں صرف تعلقات بنانے تھے اور انہیں مینٹین رکھنا تھا۔ وہ اسے کانٹیکٹ مینجمنٹ کا نام دیتا ہے۔ اس کے بقول میں نے بینک اکاؤنٹ کی طرح ایک کانٹیکٹ اکاؤنٹ بنا لیا اور طے کیا کہ ہر 6 ماہ بعد اس میں 10% اضافہ ہونا چاہیے۔ یوں چند ہی برس میں نے دنیا کے بڑے پبلشرز، ایڈیٹرز اور ڈسٹریبیوٹر سے تعلقات استوار کر لیے۔ وہ اپنی کامیابی کا بنیادی راز اسی کو قرار دیتا ہے۔ ہمارے ممدوح یار جان اسی کانٹیکٹ مینجمنٹ کے اصول کے پیش نظر نہ صرف بلوچستان اور پاکستان بلکہ خلیج سمیت دنیا بھر کے موجود بلوچوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ لگ بھگ دنیا کے ہر کونے میں موجود بلوچوں سے ربط میں رہتے ہیں اور بلوچی زند کو ہر اس کونے میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بلوچ آباد ہیں۔ یوں بلوچی زند صرف بلوچستان کے بلوچوں کا نہیں بلکہ ایک طرح سے پورے بلوچ ڈائسپورا کا ترجمان بن چکا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں جہاں انہوں نے بلوچی زبان و ادب کی اشاعتی ترویج کی، وہیں کئی خصوصی ایڈیشن چھاپے، مختلف شخصیات پر کتابیں چھاپیں، اپنے خلیج و یورپ کے سفر نامے چھاپے، اور یہ سب وہ ون مین آرمی کے بطور کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری روایت ہے کہ بلوچ سماج میں سردار کے علاوہ کسی کا سر اونچا ہونے لگے تو وہ سر نہیں رہتا۔ ایک ایسے سماج میں یار جان کا اپنا اور بلوچی زند کا اونچا ہوتا ہوا سر بچائے رکھنا ان کی صلاحیتوں کا از خود ثبوت ہے۔ بلوچ اتحاد ہی شاید وہ واحد نقطہ ہے جس نے انہیں اور بلوچی زند کو اب تک کوئی گزند نہیں پہنچنے دی۔ سو اگر یار جان سے کوئی سیکھنا چاہے، بلوچی زند سے کوئی سبق لینا چاہے، تو 2 دہائیوں کے اس سفر کا حاصل وصول بھی شاید یہی ٹھہرے کہ بلوچاں اتحاد پوش روچا اتحاد۔ عابد میر صاحب، اب انشاءاللہ وقت بدل چکا ہے، یہ سر بلند بھی رہیں گے اور سر سلامت بھی رہے گا۔ بلوچی زبان اور بلوچی زبان کے دنیا میں ترجمانی کرنے والا بلوچ زند انشاءاللہ دنیا تک یہ پیغام پہنچائے گا کہ ہم ایک پرامن قوم بھی ہیں اور ہم ایک تاریخی قوم اور بہادر قوم بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا، افغانستان سے ہمارے ایک بہت ہی چاہنے والے ہیں ناکو پردلی صاحب، انہوں نے اپنا ایک پیغام بھجوایا ہے، تو وہ پیغام پڑھ کر سنائیں گی محترمہ فوزیہ ظہور صاحبہ۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ پیغام پڑھ کر سنائیں۔
السلام علیکم. آج میں یہ پیغام ستار پردلی کی طرف سے پڑھوں گی جنہوں نے کابل افغانستان سے بھیجا ہے. ماتاک بلوچی زند بلوچی ارا 20 سال روچ مراد باد 26 سال پیش ماتاک بلوچی زند نوشکیہ وتی سفر واجہ یارجان بادینی سروکیہ شروع کرت. ایک وسط کے 20 سالانی تہا ماتاک بلوچی زند نوشکیہ بلوچی زبان و ادبہ اما جہد و کوشش کرتگند کے دلا برگ نہ بند. بلوچی زندہ در ملکہ نندو کیوں آباد بلوچانی دو دربیدہ گو لبزاں کرا جوانے رنگ پیش داشتہ گو دیما اور تک. منوتی دوست یارجان بادینی ماتاک بلوچی زندہ 20 سالی مراگش برجہ دارگ مراد دیں امید داری کہ اے جودا اماوڑ برجہ داریت. منتوار. ناکو پردلی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا پیغام سنایا گیا اور میں یقین کروں گا کہ ہمارے تمام احباب ان کا شکریہ ادا کریں گے اور خیر مبارک بولیں گے کہ وہاں سے بیبل کی دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی بلوچ آباد ہیں وہ گاہے بگاہے اپنی تحریریں بھیجتے رہتے ہیں اور بلوچی زند میں وہ شائع ہوتی رہتی ہیں. میں ملتمس ہوں اب جناب طاہر حکیم بلوچ صاحب سے کہ وہ آ کر مقالہ پیش کریں. تھینک یو. میرے مقالے کا عنوان ہے بلوچی صحافت ماضی آل اور مستقبل. اس مقالے میں کچھ ایسی باتیں ہیں یا ان کے مندرجات میں وہ ان کا تذکرہ پہلے ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان کو اسکیپ کروں تاکہ وقت بھی بچ جائے. بلوچی زبان میں صحافت کا آغاز و ارتقاء ایک تاریخی پس منظر کی عامل ہے جو بلوچستان کی ابھرتی ہوئی قومی تحریک سیاسی اور جمہوری جدوجہد سے وابستہ نظر آتی ہے. اس بحث کو بامانی بنانے کے لیے اس تاریخی پس منظر کو پیش نظر رکھے بغیر بلوچی زبان میں صحافت اور خصوصاً ادبی صحافت اور رسائل کی تاریخ اور پیش منظر کو پوری طرح اجاگر کرنا شاید ممکن نہ ہو. جب پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں عالمی اور علاقائی صورتحال میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں تو دوسری طرف بلوچستان میں برطانوی راج کے خلاف بلوچ عوام کی جنگ آزادی روایتی اور قبائلی طریقہ کار سے منظم نہیں ہو پا رہی تھی. تو نتیجتاً روایتی اور قبائلی طریقہ کار کی ناکامی نے باشعور بلوچ نوجوانوں کو فکری و نظریاتی بنیادوں پر جدید دور کے آلات و تقاضوں کے مطابق غور و فکر پر آمادہ کیا. اسی سوچ و ادراک نے بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کو ایک نئے انداز میں سیاسی و جمہوری جدوجہد پر ایک نئی باشعور فکری اور نظریاتی سیاسی تحریک کی داغ بیل ڈالنے کی طرف راغب کیا جس کے نتیجے میں ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی گئی. اس نئی ابھرتی ہوئی تحریک کی قیادت نے کثیر الجہتی جدوجہد کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے سیاسی اور تنظیمی جدوجہد کے ساتھ قلمی اور صحافتی محاذ کو بھی اپنانے کا بھرپور فیصلہ کیا کیونکہ شعور کی بیداری کے تحریک میں صحافت یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بنیادی اور اہم کردار ادا کر سکتی ہے. یہ معاصر صورتحال کو معاشرے کے افراد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے. یوں بلوچ قومی بیداری کے تحریک میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اس محاذ کی طرف بھی بھرپور توجہ دی گئی جس کے نتیجے میں اس کے بطن سے سب سے پہلے بلوچ میڈیا اور بعد میں بلوچی زبان میں صحافت کا آغاز ہوتا ہے. اس کا کریڈٹ اس وقت کی بلوچ قیادت جن کے سرکردہ رہنماؤں میں میر عبدالعزیز کرد، یوسف عزیز مکسی، محمد حسین عنقا، میر گل خان نصیر اور دوسرے اکابرین شامل تھے کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی اور دوسری آل انڈیا بلوچ کانفرنس کے فیصلوں کی روشنی میں یہ اہم قومی فریضہ انجام دیا. میر عبدالعزیز کرد نے میر یوسف عزیز مکسی کی باہمی مشاورت سے بلوچ قومی پریس کے قیام کی غرض سے اپنے دو رفیقوں محمد حسین عنقا اور پیر بخش نسیم تلوی کی خدمات حاصل کر کے ان کی معاونت سے میر عبدالعزیز کرد نے سب سے پہلے دہلی سے ینگ بلوچستان کے نام سے ایک اخبار جاری کیا.
بعد ازاں میر کرد اور ان کے ساتھی کراچی تشریف لائے، جہاں پہلے سے مولوی محمد عثمان بلوچ اور قاضی عبدالصمد سربازی البلوچ کے نام سے ایک افروزہ نکال رہے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر البلوچ کو ایک نئے عزم کے ساتھ نکالتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد نسیم کلوی صاحب ایک اور اخبار بلوچستان جدید کے اجراء میں کامیاب ہو گئے، جس کا پہلا شمارہ مارچ 1934 کو کراچی سے شائع ہوا۔ اس اخبار کے سرپرست میر یوسف عزیز مقصی تھے، جبکہ محمد حسین عنقا اخبار کے معاون تھے۔ یہ اخبارات نہ صرف بلوچ قومی و سیاسی مسائل و معاملات، بلوچستان کی محکومی اور بلوچ قوم کی قومی غلامی اور انگریز حکمرانی کے خلاف ببانگ دول آواز اٹھاتے رہے، بلوچستان کی کامل آزادی کا مطالبہ کرتے رہے، بلکہ اپنے تند تیز مضامین اور پرمغز اداریوں کے ذریعے قبائلی سرداروں کے مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے اور قومی شعور کو ابھارنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے، جس کی پاداش میں ان اخبارات کو بندش اور سینسرشپ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح اخبارات کی بندش اور اجرا کا سفر بھی جاری رہا۔ پھر یک کے بعد دیگر کئی اخبارات بلوچ صحافت کی افق پر روشن ستاروں کی طرح جگمگاتے رہے اور بلوچ قیادت کی سرپرستی میں بلوچستان کی سیاسی اور قومی بیداری میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، جس میں نجات، رہنمائے بلوچ، ترجمان بلوچ، آفتاب، انصاف و دیگر اخبارات شامل تھیں۔ محمد حسین عنقا اور پیر بخش نسیم تلوی ان تمام اخبارات سے منسلک رہے، ان کی ادارت اور نگران کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بلوچ قیادت نے نہ صرف اخبارات کے ذریعے برطانوی راج اور قبائلی سرداروں کی حاکمیت کو چیلنج کیا، بلکہ نواب مکسی اور میر کرد نے لاہور کے اخبارات اور رسائل میں سیاسی مضامین بھی لکھے، جن میں ریاست کلات اور بلوچستان کے عوام کو انگریز حاکمیت کے جبر و استبداد اور سرداری نظام کے مظالم کے خلاف آئینی طریقوں سے جدوجہد کے لیے ابھارتے رہے۔ یوں انہوں نے سیاست اور صحافت کے ذریعے بلوچستان میں سیاسی اور سماجی بیداری کی وہ کیفیت پیدا کی جو بعد میں بلوچستان میں سیاسی تحریکوں کی بنیاد بنے۔ بلوچ پریس کا دوسرا عہد قیام پاکستان کے بعد بلوچی صحافت کی صورت میں بلوچی زبان و ادب کے فروغ اور تحریری پھیلاؤ کے ایک نئے دور سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بار 1949 میں بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کراچی کی کوششوں کے طفیل ریڈیو پاکستان کراچی سے بلوچی شعبے کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور بلوچی زبان کے لیے 45 منٹ دورانیے کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، جس میں خبریں، فیچر، موسیقی اور دیگر شامل ہوتے ہیں، جس سے بلوچی زبان میں پہلی ریڈیائی صحافت اور نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک سال بعد نومبر 1950 میں بلوچی زبان میں مجلاتی صحافت کا آغاز سریاب روڈ کوئٹہ سے ماہنامہ معلم سے ہوتا ہے، جسے کئی بلوچ محققین نے بلوچی زبان کا پہلا ماہنامہ کہا ہے، جو مولانا عبدالباقی درخانی کی ادارت اور عبدالرحمن غور کی معاونت سے 11 سال جاری رہنے کے بعد 1961 میں نئے پریس آرڈیننس کی وجہ سے بند ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کے مطابق یہ مجلہ یوں تو ایک دینی مجلہ تھا، مگر اس کے آخری چند صفحات پر اکثر بلوچی، براہوی اور پشتوں میں مضامین، شاعری اور خبریں چھپتے تھے۔ یہ مجلہ 5 زبانوں میں چھپتا تھا، جن میں اردو اور فارسی زبانیں بھی شامل تھیں۔ 1951 میں بلوچی صحافت کی تاریخ میں ایک اہم سال ہے، جب اس سال کراچی سے بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام مولوی خیر محمد ندوی کی سرپرستی میں عمان کے نام سے ایک ماہنامے کا اجرا کیا جاتا ہے۔ بلوچی زبان و ادب کی ترقی و ترویج میں یہ اہم ماہنامہ 11 سال خدمات سر انجام دینے کے بعد 1962 میں مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہوا۔ عمان کی اشاعت کے 5 سال بعد جون 1951 میں بلوچی زبان میں ایک اور ماہنامہ بلوچی کراچی کا اجرا ہوتا ہے۔ اس رسالے کا اجرا لٹ خانہ کے ہمفکر ساتھیوں کی تحریک پر بلوچی زبان کے نامور شاعر اور صحافی عبدالواحد آزاد جمالدینی کرتا ہے۔ ماہنامہ بلوچی نے بلوچی زبان پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، جدید اصناف ادب کو متعارف کرانے اور ترقی پسند سوچ اور فکر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سب سے اہم رسالہ تھا۔ ماہنامہ بلوچی کراچی کی اشاعت بلوچی زبان ادب کی ترقی کے باب میں ایک سنہری اضافہ کہلایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے ماہنامہ بلوچی کی صحافتی و ادبی تاریخ 3 مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ اس ادوار میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جب یہ پیپر میں چھپے گا تو پھر آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بلوچی زبان میں ایک افروزے کا آغاز ہوتا ہے نوائے وطن کے نام سے، جسے غلام محمد شاہوانی اور میر گل خان نصیر
اس کو شائع کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. پھر سرکار کی سرپرستی میں اولس کے نام سے بھی ایک رسالہ نکلتا ہے 1961 میں. اس کا پہلا ایڈیٹر بلوچی زبان کے نامور ادیب امان اللہ گچکی، بعد میں حکیم بلوچ، غفار ندیم، صورت خان مری، رزاق صابر، عبدالرزاق عبد القادر شاوانی، یہ مختلف لوگ اس کی ادارت سنبھالتے ہیں. اس طرح ایک لمبی فہرست ہے. پھر سید وسیع اقبال کی سرپرستی میں بلوچی زبان میں ایک 15 روزے کا آغاز کراچی سے کیا جاتا ہے. بعد میں جب وسیع اقبال صاحب کوئٹہ آتے ہیں تو کوئٹہ سے یہ 15 روزہ اور ہفت روزے کی شکل میں یہ نکلتا ہے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے. جب ہم آخر میں آتے ہیں 90 کے دہائی میں تو بلوچی زبان کی صحافتی تاریخ ماہنامہ بلوچی لفظاں اب کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ یہیں سے یار جان بازی نے بھی اپنے وہ صحافت کا آغاز کیا تھا. تو ماہنامہ بلوچی لفظاں کا آغاز مارچ 19 سے بلوچستان کے صنعتی شہر اب سے ہوا، جسے بلوچی زبان کے نامور ادیب اور دانشور غلام فاروق بلوچ کی سرپرستی حاصل تھی. اس رسالے نے نہ صرف بلوچی زبان میں تخلیقی اور تنقیدی ادب کو پروان چڑھایا بلکہ خصوصی تحقیقی شمارے بھی شائع کیے. یہ ایک انتہائی معیاری اور دیدہ زیب پرچہ تھا. بلوچی صحافت کی تاریخ کا ایک اہم ادبی اور تحقیقی رسالہ تقریباً 20 سال کی اشاعت کے بعد مالی مشکلات کی وجہ سے بھی بند ہوا. ماہنامہ معلم کوئٹہ سے لے کر ماہنامہ بلوچی لفظاں کا حب اور ماہنامہ نوشکی تک ایک لمبی اور طویل فہرست ہے. اس فہرست میں ایسے رسائل اور جرائد کی تعداد بے شمار ہے جو 2-4 اشاعتوں کے بعد دم توڑ گئے. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 70 سالہ صحافتی تاریخ اور طویل فہرست میں صرف 3 بلوچی ماہنامہ بلوچی کوئٹہ، ماہنامہ بلوچی زند اور ماہنامہ سچکان گوادر اور ایک روزنامہ نوائے وطن کوئٹہ بلوچی زبان میں شائع ہو رہے ہیں. باقی تمام رسائل و جرائد ادبی اور صحافتی منظرنامے سے غائب ہیں. چلو میں مختصر کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے جو ہے نا میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کو اسکیپ کر دوں. کچھ حقیقتیں ہیں ان کو ہمیں سننا پڑے گا، لیکن اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو جس طرح اس ملک میں جو رواج ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے. اوکے، یہ جتنے بھی رسائل ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. آخر میں یہ ہے کہ یہ بلوچی زبان و ادب کے وہ ادبی رسائل و مجلے ہیں جو نہ صرف تحقیق و تنقید کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ دور جدید میں بلوچی زبان و ادب کی ترقی انہی کی مرہون منت رہی ہے. زیادہ تر انہی رسائل و جرائد کی بدولت سے بلوچی زبان میں ادبی و تخلیقی سرمایہ سامنے آیا ہے. تخلیقی، تنقیدی اور ہر طرح کا ادب چھاپا ہے. یہ رسائل بلوچی ادبی صحافت کے اعلیٰ نمونے ہیں. ان میں سے ایک ماہنامہ بلوچی زند ہے جن کا آج ہم یہاں 20 سالہ تقریب منا رہے ہیں. تو تقریباً انہوں نے 50 کے قریب خصوصی شمارے شائع کیے ہیں. 3 اس کے بین الاقوامی شمارے ہیں جن میں ایک بحرین کا ہے، ایک سلطنت آف عمان کا ہے، ایک قطر کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک تفصیل ہے. اچھا، ایک آخر میں 1-2 لائن ہیں، ان کو آپ پڑھ، لائن نہیں ہے بلکہ 1-2 پیجز ہیں. تیسری بات، اس امتیازی وصف اور انفرادی خصوصیت کے باوجود بلوچی ماہنامہ زند نوشکی سمیت بلوچی زبان کے تمام ادبی رسائل و جرائد بلکہ بلوچستان میں مادری زبانوں کا ذرائع ابلاغ انتہائی قسم پرسی کی کیفیت اور گوناگون مسائل اور مالی مشکلات سے دوچار ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں. حکومتوں کی عدم توجہی اور بے بسی نے انہیں کشمکش حیات سے دوچار کر دیا ہے. مکران جو سی پیک کا مرکز ہے، وہاں بلوچی زبان کے رسائل و جرائد اور کتب پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، بلکہ بک اسٹالوں پر چھاپا اور علمی ادبی کتابوں اور رسائل کو تحویل میں لینے اور کتب فروشوں کو ڈرانے دھمکانے کا عمل گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری ہے.
بلوچی زبان کے کئی فنکار، تخلیقہ، شاعر، ادیب اور صحافی اس دونس اور دمکی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ آج من عشق القوم بلوچ قوم کو اپنی قومی تشخص کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک میر عبدالعزیز کرد، یوسف عزیز مکسی، محمد حسین عنقا اور میر گل خان نصیر کے علمی، ادبی اور صحافتی ورثہ کو بچانا، اور دوسری دم توڑتی ہوئی بلوچی صحافت کے خلاف ہونے والی سازشوں، ریشہ دمانیوں اور غیر منصفانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تھینک یو۔ منتوارا واجہ حکیم بلوچ صاحب میں پھر ایک گزارش کروں کیونکہ ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر سے کہ تھوڑا سا وہ مختصر ضرور کریں، کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، امید ہے کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر امرین مینگل صاحبہ سے کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، انشاءاللہ آپ کو بور ہونے کا موقع بھی نہیں دوں گی، چونکہ کل میں اسلام آباد سے واپس آئی تھی، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ شاید اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ کم سے کم میں نے لکھا ہے اور بہت کم بولوں گی۔ کہتے ہیں کہ فتح کرنا آسان ہے لیکن اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ آج تک بلوچستان میں جتنے بھی بلوچی کے رسائل شائع ہوئے، رسالے آئے، ہمارے ماہنامے جاری ہوئے، تو ان میں سے کوئی بھی اپنا وجود اتنے عرصے تک تسلسل کے ساتھ برقرار نہ رکھ سکا۔ ماہنامہ بلوچی 1958 میں بند ہو گیا پہلی دفعہ، پھر آزاد جمالدینی نے دوبارہ اسے کوئٹہ سے شائع کیا اور 1978 میں پھر بند ہوا۔ اسی طرح نوائے وقت ہے، زمانہ، نوکندہ اور بولان، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، اتنا میں ضرور کہوں گی کہ سب بند ہو گئے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہمارے بلوچ قلمکار ہیں انہیں قدم قدم پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ اپنے وجود کو، ان رسالوں کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ یارجان بادینی نے بلوچی زند اکتوبر 1999 میں پہلی مرتبہ چھاپ کر فتح تو حاصل کر لی، کامیابی حاصل کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 20 سال تک اس رسالے کو چھاپ کر انہوں نے اپنی کامیابی یقینی بنائی اور آج سرخرو ہیں۔ کہتے ہیں کہ راہ پر خطر سہی، اگر ہمت ہو مستقیم تو منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً یارجان بادینی بہت ہمت والے ہیں اور بہت سب سے انہوں نے کام لیا ہوگا، مشکلات ان کے راستے میں بھی آئے ہوں گے اور بہت خوبصورتی سے وہ ان سے نبرد آزما ہوتے رہے ہیں۔ میر گل خان نصیر کی رمکاری و تاریخ نویسی ہو یا مراد ساحر کی غزل، ملا چمل کے دل آدینگ چغمہ پاک نبید، نصیر عادل، علی اصغر لال، انور جمال کے دستوں کو، گلزار گچکی اور ڈاکٹر علی دوست کے قلم سے نکلے قصے، سیاسی پارٹیوں کے جلسے و مچی سرا چمشانگ ہوں، یا پھر یہ سب ہمیں بلوچی زند میں ملے ہیں۔ بلوچی زند کے توسط سے ہم ان تمام جلسوں اور مچیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے ہیں۔ ایک پٹو پول والا بلوچی رسالہ، بلوچی زند کو یارجان کے سفر ناموں نے اور بھی خوبصورت بنایا۔ یارجان نے ہمیں پوری دنیا میں بسنے والے بلوچوں کی حالات زندگی سے واقف کرایا۔ ترکمانستان میں، ایون کہ ترکمانستان میں بسنے والی ایک ڈاکٹر بلوچ خاتون ڈاکٹر فاطمہ کی شادی کی تصویریں اور اس کے آلات بھی ہمیں اسی زند کے توسط سے ملے کہ ترکمانستان میں بھی ہماری بلوچ رہتی ہیں اور ان کے حالات زندگی ہم جانتے ہیں۔ یارجان بادینی نے اپنی زند کا یہ سفر جاری رکھتے ہوئے 15 سال کے اندر بلوچی زند سے زند اکیڈمی بنا کر ایک انقلابی کام کیا ہے۔ میری نظر میں کہ ان 20 سالوں میں بلوچی زند بلوچی ادبی دنیا کا کوئی باطل ثابت ہوا ہے، کیونکہ باقی جو ہمارے رسالے ہیں، جو ہمارے بلوچی قلمکار ہیں، وہ ان مشکلات کا سامنا نہیں کر سکے۔ یارجان بادینی کوئی باطل ان کے سامنے بن گئے کہ ان تمام مشکلات سے لڑتے رہے اور وہ جو مشکلات ان کے راستے میں آئے وہ خود پاش پاش ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ 20 سالہ سفر مکمل کیا۔ آج زند اکیڈمی کی روشنی دور سے علم کے پیاسے اور بلوچ تاریخ کے شیدائی
एम फिल स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींच रही है। आज जिंद एकेडमी में इतना मवाद जमा हो चुका है कि अगर किसी भी एम फिल स्कॉलर को, किसी भी बलोच को उस तारीख़ के बारे में या बलोच कलमकारों के बारे में, बलोच लीडर्स के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए तो डायरेक्ट यारजाम बादीनी के पास पहुंच जाते हैं। इस एकेडमी का मकसद मेरे ख़्याल में यकीनन बलोची में जारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। और एक और ख़ूबसूरत बात इस रसाले का कि इसकी जो सरे वर्क है, जिसका टाइटल, जिसकी अक्सबंदी अकरम दोस्त, वो भी काबिल तारीफ़ है कि जिस खूबसूरती से वो अक्सबंदी करते हैं इसकी, कि दूर से देखते ही इंसान का दिल करता कि मैं रसाला उठाऊँ और इसे पढ़ डालूँ। हाँ, एक छोटी सी खामी, एक छोटी सी कमी जो इस रसाले में, सिर्फ़ एक रसाले में नहीं, 20 साल सफ़र में मुझे नज़र आई, वो नूर खान मोहम्मद हसनी साहब की कि बिरावी बहर, अगर आपने पढ़ा होगा बलोची जिंद को, किसी भी आप में से मौजूद इंसान ने, कि उसमें जो सरवर के बाद जो सफ़ा है जहाँ पे मुदीर आला और इन सब की लिखी होती है, वहाँ पे लिखा है कि बिरावी बहर और उसकी ज़िम्मेदारी नूर खान मोहम्मद हसनी के कंधों पर है, जो 20 साल में मुझे नज़र नहीं आया। एक भी रसाले में मुझे नज़र नहीं आया कि नूर खान मोहम्मद हसनी ने कोई काम किया हो। मुआज़रत के साथ, पर इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज ये कहूँगी यारजाम बादीनी को कि मुबारकबाद पेश करती हूँ, ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि सलाम पेश करती हूँ कि और एक शेर गुलखान नसीर का कहूँगी कि ये जो यारजाम बादीनी ने जिंद रसाले का काम शुरू किया, एक कारवां बन चुका है। इसमें कि ऐ बलोची नौजवान सफ़ेद दम हुआ हया, बड़ा चला कारवां कह रहा है सारा बां, नहीं ये ख्वाब का समा, तू काफिले के साथ चल, न खौफ कर न बाक कर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन मेंगल साहिबा। बरावी बहर क्यों रह गया और ख़ासकर नूर खान मोहम्मद हसनी साहब ने अपने हिस्से का काम क्यों नहीं किया, मेरे ख्याल में तो वो ख़ुद ही आके बताएं तो अच्छा है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नूर खान मोहम्मद हसनी साहब से कि वो आकर अपना मकाला भी पेश करें और इस बात का दिफा भी करें कि क्यों नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक है कि वो कहते हैं ना कि साहिब सदर की इजाज़त से कि बात करेंगे तो बात दूर निकल जाएगी। बिरावी बहर क्यों आगे नहीं जा सका, इसमें मेरी कोताही के अलावा किसी और की कोताही आप खुद ढूंढें। बात यह है कि यारजान हमारा दोस्त है। अगर बिरावी बहर में मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मैं सफाई नहीं पेश कर रहा हूँ। बिरावी अदबी सोसाइटी गुज़िश्ता 42 साल से बिरावी ज़बान और अदब के लिए काम कर रहा है और किसी न किसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी किसी और ओहदे पर मैं रहा हूँ और मैंने काम किया है। बहरहाल अब देखेंगे कि बिरावी बहर को कैसे सजाया जाए, तो वो दूसरी बात है। अगर ज़बानी बात करूँगा तो मेरा ख्याल है कि बात इधर उधर हो जाएगी, टाइम की कमी है। बेहतर यह है कि मैं जो लिख कर लाया हूँ उसको मैं पढ़ लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। यारजान बादीनी का सहाफ़ती व अदबी सफ़र। यारजान बादीनी अपना जिगरी यार है। अल्लाह ताला ने उसे वो दिल वदियत की है जिसके ज़रिए वो सबका दिल मोह लेते हैं। गुज़िश्ता सदी के आखिरी दहाई में जब वो रेडियो में ख़बरें पढ़ने आते थे, जहां हम एक सीमेंट के फर्श पर मिलकर क्रिकेट खेलते थे, माहनामा बलोची लफ्ज़ांक जो फ़ारूक बलोच की सरकर्दगी में कराची से छपता था, उसके कोयटा के नुमाइंदे थे। ये वो दौर था जब 1991 में मैंने इंफॉर्मेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर के हैसियत से सर्विस ज्वाइन की। जल्द ही हम एक दूसरे के करीब आ गए। रेडियो टीवी से हम दोनों पहले से वाबस्ता थे और जब भी मौका मिलता
कोयटा मेट्रोपॉलिटन के लान में बैठकर घंटों गपशप करते और चाय की प्याली को नोश करते हुए ये प्लान करते कि कब उन मुल्कों का दौरा करेंगे जहां इस वक्त बलोच आबाद हैं। आखिर हमारा इरादा तुर्कमेनिस्तान जाने का हुआ। उस वक्त तुर्कमेनिस्तान एक नौआज़ाद मुल्क था जो साबिका USSR से टूटकर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका था। हमें ये पता था कि वहाँ बलोच तकरीबन 1 सदी से आबाद हैं। मैं उस वक्त वज़ीर आला हाउस में PRO की हैसियत से काम करता था। एक दफ़ा तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर सफ़र बिरदी नियाज़ोव वज़ीर आला साहब से मिलने आए, तो मैंने उनके साथ मौजूद सफारतकार से तुर्कमेनिस्तान के वीज़ा से मुतालिक मालूमात ली। उन्होंने बताया कि हम खुद वीज़ा जारी नहीं करते, लेकिन कुछ मखसूस टूर ऑपरेटर्स को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने मखसूस रकम लेकर सयाहत के लिए जाने वालों के लिए वीज़ा अप्लाई करें। हमने वज़ीर आला हाउस के तवस्सुत से अपने पासपोर्ट रवाना किए। 1 हफ्ते में इस टूर ऑपरेटर के तवस्सुत से हमें वीज़ा मिला और हमारी टिकटें आ गई। मार्च 1998 में हम कराची से अशकाबाद की फ़्लाइट लेकर वहाँ पहुँचे। अशकाबाद में 2-3 दिन रहने के बाद हम बलोचों के इलाके मारी के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर तुर्कमेनिस्तान के बलोचों ने हमारी जो खिदमत की उसे हम भुला नहीं सकते। मोहम्मद शेरदिल, डॉक्टर मुस्तफ़ा, कुंदिल खान, गफ़ूर, वली, नाको जान मोहम्मद, खान मोहम्मद और दीगर ने हमारी बड़ी खातिर मदारत की और हमें वो मालूमात फराहम की जो हमें दरकार थी। वापस आकर हमने ये मालूमात बलूची लफ्ज़ांक में शाया किया तो धमाका हो गया। तुर्कमेनिस्तान के बलोचों के बारे में पहली बार इतनी मुस्तरद मालूमात शाया करने पर हमारी बड़ी पजीराई हुई। बलोच दानिश्वर सूरत खान मरी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम और यारजान ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके बारे में ख़ुद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं। इस पजीराई के बाद दोस्तों का यही इसरार था कि किसी और जजीरे पर उतरा जाए। अब हमारी मंजिल थी कीनिया का शहर मंबासा। सन 1999 में हम दुबई के रास्ते पहले नैरोबी फिर मंबासा पहुँचे और वहाँ के बलोचों के बारे में अहम मालूमात लेकर लौटे। फिर ये मालूमात भी बलोची लफ्ज़ांक में शाया हुई। बलोची लफ्ज़ांक के ये 2 शुमारे तारीख़ी हैसियत रखते हैं। मैंने बाद में तुर्कमेनिस्तान का सफ़रनामा हमा यारां बहश्त शाया कराया और कीनिया का सफ़रनामा अखबारात में छप चुका है मगर किताबी सूरत में आना बाकी है। उसके बाद कुछ मेरी मसरूफियात बढ़ गई और हम दोनों कोई मुश्तरका काविश करने से कासिर रहे। अलबत्ता हमारी दोस्ती बरकरार रही। यारजान ने बाकायदा सहाफ़त का आगाज़ किया और माताक बलूची जिंद नोशकी और बलूचिस्तान टुडे का आगाज़ किया जो अब तक बाकायदगी से शाया हो रहे हैं। बलूचिस्तान टुडे तो अब डेली भी शाया हो रहा है। इन 20 सालों में यारजान ने हमारे सहाफ़ती, सियासी और अदबी अकाबरीन के हवाले से खुसूसी शुमारे शाये किए हैं जो एक मुस्तनद दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उनमें मीर गुल खान नसीर, मीर मोहम्मद हुसैन उनका, सैयद ज़हूर शाह हाशमी, मलिक पनाह, अब्दुल करीम शोरिश, बशीर बैदार, मजीद गवादरी, ओमान खुसूसी नंबर और दीगर कई खुसूसी शुमारे शामिल हैं। यारजान बादेनी अब भी अपने काम में मसरूफ़ अमल है। बलूची लफ्ज़ांक की दीवान के प्लेटफार्म से कई प्रोग्राम तरतीब दे चुके हैं जो कोयटा और नोशकी में मुनक्किद किए गए हैं। उनकी काविशें जारी हैं। उन्होंने दोस्तों की मदद से वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो बड़े बड़े इदारे करने से कासिर हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि अगर काम करने की सच्ची लगन हो तो इंसान बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। अब उनका इरादा है कि इन खुसूसी नंबर्स में शाया शुदा मवाद को किताबी सूरत में शाया किया जाए। ये सब वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मैं तो उनका दोस्त हूँ। मैंने हर हवाले से उनसे हमराही की है। इंसान के इखलाक और किरदार का पता उनके साथ सफ़र करके चलता है। हमने कई खुशगवार और सख्त दिन इकट्ठे गुजारे हैं। जब तक ज़िंदगी है ये सफ़र जारी रहेगा।
یارجان نے جو صحافتی اور ادبی سفر طے کیا ہے یہ اس کے چند سنگ میل ہیں، منزل ابھی دور ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے بلوچی ڈپارٹمنٹ اور شعبہ میڈیا ڈیولپمنٹ کو چاہیے کہ وہ یارجان کی صحافتی اور ادبی کاوشوں اور ان کے اخبارات کے حوالے سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کا کام مزید نمایاں ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ شکریہ نور خان محمد حسنی صاحب۔ میں تھوڑا سا اس کو سپیڈ اپ کرتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ہم اپنے سیشن کو بھی اختتام پر پہنچیں، کیونکہ ایک تیسرا سیشن ابھی ہونا باقی ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب رحیم ماہر صاحب سے کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ مشترین گرامازلی مہمانہ دیوانہ ساڑی ہیں واجہاں بانو کہاں السلام علیکم۔ گونڈو کی پیپر من ہم نوشتہ کرتگا بلے یہ موضوع یا کنچے موضوع ہے کہ اسی طرح قصاص برائے مردم کے گپ کنگا ہاں آہانی تہا ہم گونڈگی او یک رنگی استیں گو قاسم وڑیا اگر بلوچی لفظان کی تاکاری گپ بھی تا یہ والا چھے وجہ تائر حکیم صاحبہ کے پر مغزیں او کہتے ہیں یک ریسرچ کرتا آئیے تا بازیں انفارمیشن آرتے گئے تھے ماتانا بس 2-4 کپ ہمیں حوالہ چھے جنگ لوٹیں گو۔ ایک اب تچکیں کہ بلوچی لفظان کی تاکاری یا مروچی ابتا سال سفر سرجم کرتا اگر ماں یک گنڈو کے چمشان کے ہمیں لفظان کی تاکاری ہے بنداتی زمانے کے سربیدی ہیں تمہارا ہمیں گپ گندگا کہے کہ بلوچیا لفظان کی تاکاری سکیں مشکل و جنجالیں جاورانی تہا بنا کنک بیتگ ماگا ہوتی کماشن گیر بیاریں تا آہانی تہا مولوی خیر محمد ندوی یا عبداللہ جان آزاد جمال الدین یا انچوپا حلو حالو یہ کار نکرتگاں آہاں یک نیمگے بدنی عذاب سگتا تا دمی نیمگا مالی تنگ دستی و سکیں جاور آلانچے ہم گوستگاں اگا ماں بلوچی ماتک بلوچی چشکے طاہر صاحب نام گرے گا محلہ میں نام بھی دے آئے گا عمان نام آئے گا زگریں لٹریری کے استیں اگر تاکاری ما روایتہ بچاریں تا آ ماتک بلوچیا چھے مارا گندگا کہے او ماتک بلوچی ہے کہ یہ عبداللہ جان عبدالواحد آزاد جمال الدین یا کسی بنش تیر کرتا تا اودا مارا کالس ادبی نوعیت ٹیکسٹ و مواد گندگا کاہن تھے دومیش یہ نکتہ گندگا کہے کہ آہاں وتی کار گو کاسیں ویجنو کاسیں زانتی پجیگا کرتا ہے آیا زانتا کہ مارا کجام کشکاں سفر کنگی ہیں میں زبانہ رہا میں ادبہ رہا چی چیزیں ضرورتیں کجام لوٹ کستے ہستے ہیں اور اما زمانہ کا دنیا جہان تہا چی ٹائپ ادب تکلیف بہ گئے پمش کا آیا دراہیں چیز نگاہا کرتگو اے لفظاں کی تاکاری بنش تیر کرتگ پمش کا ماردیں کہ آہانی مثالہ دہیں تا یہ بنشت کے ارکنک بیتگاں تا یہ بنیاد موکمین بیتگاں پتہ یہ سلسلہ ہم گندیں کہ دیما روان بوتا دیکھا بعضی تاکانی نام چشکے واجہ طاہر حکیمہ کے زیادتی بھی اگر واجہ غلام فاروق صاحب کہتے ہیں اور یہ لفظاں کے کہتے ہیں مثالہ مدین گو مرچی کے زمانے کے تہا مگندے کے سائے ریگولر انتاکاں ماتا کا نہیں اوالا چھے گا مگوشیں تا سائے ریگولر انتاک پشکب تک یکی ماتاک بلوچی ہیں کہ واحد بندی کے مرچی شونکاریہ درائے گئے ہیں یک کے واجہ یارجان بادی نہیں ہے بلوچی زندے ہیں اور یک کے سچکانے کے ادا گوادرہ چے درکے ایتا گونڈو کے جستے کے نا پتہ شن سرا لاتی گپ ایر کننگو نو یک چیزیں شنت کے زکی کے آ بنیادے ما گپا کنگائے تھے تا زکی زمانے کا یک کلو سے استد یک کمٹمنٹ استد یک ویژن استد مرچی کے زمانے کا زکی زمانے کا تاکاری لاپم ندات گت بلکہ تاکاری کنگ مرادشت کہ وتی بدنی وتی مالی بے آسراتیہ دا ہوتا ہے جنجالیہ پر رینگے کسے کارا اودا پشکپتگت تانا عشقت اودا یک کمٹمنٹ استد آ عشق اور کمٹمنٹ چیا کہ ما بلوچی بانورا رچوں سنگاریں بلوچی زبان و حدبہ رچوں دیما ببریں مرچی و تاکاری کستے یک روزگار ہے یک لاپ ہے
اگر ایمانداری سر گپ کنک بھی تا ڈی پی آر مردوں میں نشتگان گو چیچو تاکاں کے دمی صورتہ کستے درائے گا ہاں تانا سرکار گوراچے کستے اشتیارہ گراں تاک کستے نیادیا نہا نیائنتے مزائیں مردمانی نام سرا کستے تاک استا میں گوشک نلوٹا بلے ای سائیں تاک کے شنی میں مثالہ دے گئے تھا ای ریگولرین تاکاں اگر ما بلوچی زندے سرا بیائیں گب بجنے گوڑا ما واجہ یارجان بادین یہ کردار آیت جتاہیں دروشویہ گندیں واجہ یارجان بادین یہ تاکہ اولی شرری کے منارا دوست بھی منارا اثر مندے کرتا آئشیں کہ اے ریگولریں تاکہ امک ماں کے استے پواد دیما کہتے ہیں گو دومی شرری کے شیئے استے آئشیے گچے نمبراں کاسیں تاکاں کے دائی پشتا حقس لگو کاں ای آئیے مزنے کستے تاکہ کنٹریبیوشن اشارہ مگوشت کرنے کہ آئیے بلوچی زبان اما مزہیں سر کے بتگاں مزہیں نام کے بتگاں درسینانی کارانا آہانی کستے کتاکاریانا عزت داتا شرب داتا اور کاسیں تاکانی صورتا آہانا بلوچی زبان و لفظاں کے تاریخ توکا زندگو نمیران کرتگ انچوش کے بانو گشگاہا کہ میں راستی میں کہ بلوچی زبان تہا آ کے ریسرچ کنگ لوٹاں آ کے پٹپول کنگ لوٹاں آ کے شواسکاری کنگ لوٹاں تب ماتا بلوچی زند ای تاک آہانی واسطہ بنی سرشونانی ہر بستارہ کہستے زانک بنتے گو میں امید داریں کہ چونکہ لفظاں کی ای تاکاری لفظاں کی تاکاری ایک کالستاً زاگریں کیسے صحافت نہیں ادا لٹریچر گبی ادا حدب گبی ادا صحافت گبی میں گورا چوشن بعضی مردم ہستاں کہ پنام چو دیما کاہن تھے ادب کستے لٹریچر ابجدہ کستے واقف نیا نزانہ پر مثال کستے برزا لکھتا غزل تو شعرہ وان جلہ کستے نظم ہے برزا لکھتا آزمانک تو پیپر تو وانی یا نوشتاں کے ہم نئے تا لفظاں کی تاک کستے بید لٹریچرہ چے سرپت بے گدبارہ کستے زانگا چے بوت نکاں واجہ یارجان بادی صاحب یہ واسطہ ستا کرزی کہ آئیہ کستے اردے کے کار کرتا تا وہتی مردوں مون کرتگن تے گوں اگر جائے اڑتا تا لٹریری مردماں گو مسلسل یک رابطہ یا چھے وہتی تاکہ اسٹینڈرہ رہا یہ معیارہ رہا کستے بالا دارگے واسطہ سے کار کرتے گوں یہ 20 سال سفر ظاہریں یک تاکیہ رہا مسلسل اے رنگا گو کمٹمنٹ آگو ایمانداریا دیما برگ یک اچھے ہرزان کارے نہیں ما واجہ یارجان بادینی آ رہا پرے گپا گوں دل جولان کیا مبارک بات پیش کریں باز مہربانی منتوار واجہ رحیم مہر صاحب یہ کوئی آسان ہدف نہیں نہ کوئی آسان کام ہے 20 سالوں تک یہ جدوجہد اور یہ ابھی تک پروان چڑھ رہی ہے اور خدا کرے یوں ہر سال ہم اس کی یوں سالگرہ مناتے جائیں اور مجھے امید ہے کہ اس میں مزید ہم بہت کچھ ہمیں آگے پڑھنے کو بھی ملے گا سننے کو بھی ملے گا اور آنے والی نسل کو لکھنے کا شوق بھی اس سے بڑھے گا میں گزارش کرتا ہوں اپنے اگلے اسپیکر جناب وحید ظہیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنا مقالہ پیش کریں معزز خواتین حضرات اس مقالے کا عنوان ہے سنبھلتے لوگ بچھڑتا سماج جب اجتماعیت و انسانیت پر وار ہو سیاسی و سماجی موسم بے اعتبار ہو غلامی کا فلسفہ دور از کار ہو ممالک میں اپنے عوام کو انصاف مہیا کرنے سے انکار ہو حکمرانوں کا عمل نالائکی میں شمار ہو ہر محب وطن غدار ہو نظروں پر چڑھی چربی سے خوبصورتی داغدار ہو تب سماج سے نظریہ عوا ہو جاتا ہے محض انفرادی خوبیاں اجتماعی خامیاں نمایاں ہو جاتی ہیں فرد تو رجسٹر ہو جاتا ہے حاصل بے رنگ لفافے کی طرح ادھر ادھر کی ٹوکریں کھاتا ہے یہ عوامل آنے والی نسلوں کے لیے امتحان ثابت ہوتی ہیں یارجان بادینی ایک ایسے ہی پرجوش صافی قلمکار ہیں جو سچائی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں اپنی پہچان کی نشانیوں کو پارا پارا سیاست منفی انداز زندگی سے بچانے میں مصروف ہیں تاریخی مثبت کرداروں کو آئیڈیل بنا کر وقت سے مکالمہ کرتے ہیں اس مکالمے کا اب
دائرہ افریقہ، عرب امارات، ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، مغربی ممالک سمیت اپنے ملک کے دور دراز علاقوں تک پھیلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچ اور بلوچستان کے تراشنے میں ایک اور قوت کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ بلوچ قوم کو مزید بکھرنے اور اجڑنے کا خدشہ لاحق ہے۔ یہ مکالمے آپ کو ماہنامہ بلوچی زند کے مشہور و معروف شخصیات کے نمبر، فن و شخصیت پر مبنی کتابوں اور بلوچی زند کے عام رسالوں میں پڑھنے کو ملیں گے۔ گزرے احباب کی بلوچی ادب و تاریخ کے لیے کارۂ نمایاں سے صرف صرف نظر کرنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نوجوان کی کمٹمنٹ خود سے ہے، جو کہ کسی بھی نظریے کا حصہ بننے کے لیے پہلی سیڑھی خیال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بلوچ حکمرانوں اور دانشوروں نے ملک کو بچانے، اس کے موسموں کو آلودہ کرنے سے اجتناب کرنے، اس کے سیاسی کلچر سے کھلواڑ کرنے سے باز آنے، اس کی زبانوں، ثقافت اور علاقوں سے ناانصافی برتنے کے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ اب ملک کے تمام صوبوں و علاقوں میں نمایاں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم ماضی کی غلط پالیسیوں اور افراد کی ہٹدرمیوں سے آدھا ملک گنوا چکے ہیں۔ اگر ہم نے ذاتی مفادات سے بھلا تر ہو کر نہیں سوچا تو اندیشہ ہے مزید بکھر نہ جائیں۔ یارجان بادینی سمیت اگر کوئی شخص ماضی کے مثبت اظہاریے، اندیشوں پر مبنی بیانیے یا پھر عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، وگرنہ بے گناہ انسان قتل ہوتے رہیں گے، بچوں اور بچیوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوتا رہے گا، ایک دوسرے کے سائے سے ڈرتے رہیں گے، بے اعتباریوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی کے ٹولز منہ چڑھاتے رہیں گے، لسانی، مذہبی، سیاسی و سماجی تفرقہ بازی میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا، غریب سوتا رہے گا، امیر روتا رہے گا، اخلاقی اقدار بچھڑتے رہیں گے۔ اس منظرنامے کے بعد یارجان کی بے چینی سمجھ آ جانی چاہیے۔ مشکلات کے باوجود صحافت اور ادب و زبان کی خدمت سے جڑت پر ان کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی۔ یارجان جیسے عملی طور پر کام کرنے والے انسان اپنے بکھرتے معاشروں کے لیے غنیمت ہوتے ہیں۔ یارجان اس قدر جوشیلا کیوں نہ ہو؟ ایک تو سرزمین بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، دو مردم خیز علاقہ نوشکی ان کی جنم بھومی ہے، جہاں سے ملک الشعراء گل خان نصیر، عبداللہ جان جمال دینی، آزاد جمال دینی، شہید لونگ خان، عاقل خان مینگل، منیر بادینی، گور ملک، امیر الملک مینگل و دیگر سینکڑوں ادیب و علم نواز انسانوں کا تعلق ہے، جو سیاسی عبادت گزاری میں یکتا رہے ہیں۔ یارجان نے علم و ادب سے محبت کی روایت کو زندہ رکھ کر سرزمین سے محبت کا ثبوت دیا ہے اور ناقدری میں قدردانی کی راہ سجائی ہے، مثبت انداز میں اپنی پہچان کا کلیہ دیا ہے، احترام کے بدلے احترام کے رشتے کو تقویت دی ہے۔ دنیا بھر میں سائنس کے کمالات اور ایجادات ہو رہے ہیں، قابل شخصیات اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ہم تیز سے تیز تر منشیات کشید کرنے میں نام پیدا کر رہے ہیں، مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، نامعلوم سادالو عوام کو فون کے ذریعے ڈیٹا جمع کر کے انہیں بلیک میلنگ میں مصروف ہیں، ہراسمنٹ کے نئے طریقے نکال رہے ہیں، ملازمتیں اور ڈگریاں فروخت کرنے کا مکروہ دھندا اپنے عروج پر ہے، جعلی ادویات ناقص خوراک کمائی کا بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ ایسی کمزوریاں، بدعمالیاں قوموں کے صفائستی سے مٹ جانے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دکھ یارجان سمیت ہر سنجیدہ شخص کو درپیش ہے۔ یارجان جن زوما کی جدوجہد کو ان کی بے غرض شخصیت کے طور پر نئی نسل سے متعارف کروا رہے ہیں، ان کا واحد مطمع نظر یہ ہے کہ ان کی پیشن گوئیوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بلوچ روایات اور اسلامی اقدار سے روگردانی سے آمدہ مصیبتوں سے چھٹکارا پانا ہے، گلی کوچوں میں فاتح بن کر چلنے پھرنے سے دیگر قوموں کے سامنے بے وقت کہلانے کی روش کو ترک کرنا چاہیے، بلوچ سمیت قوموں کی خوبیوں سے خود کو روشناس کرنا ہوگا، قلم، کتاب اور دوستی کو پروان چڑھانا ہوگا، زبان اور ثقافت کی نعمتوں سے منکر ہو کر قدرت کی ناراضگی مول لینے سے پرہیز کرنا ہوگا، جدید دنیا کی ترقی سے خود کو آماں کرنا ہوگا، وگرنہ سامراجی ٹڈی دل کے حملے ہوتے رہیں گے، پانی ناراض ہو کر مزید زیر زمین چکتا جائے گا، معدنیات کی دولت سے اجنبی فیض حاصل کرتے رہیں گے، سورج کے اسٹروک مزید نہ ڈال کرنے کا باعث بنتے رہیں گے، پارک ویران، اسپتال آباد ہوتے رہیں گے، رشتے ٹوٹتے انسان بگڑتے رہیں گے، جنت کے مزید دعوے دار ٹولے پیدا ہوتے رہیں گے۔
यारजान की ये कोशिश ख़ुद को और बलूची ज़िंद को महफूज करने के लिए नहीं, बल्कि सबको अपनी ज़ुबान, सकाफ़त, अदब, तारीख़ से दिलचस्पी पैदा करने की तरग़ीब देना है। मामूली नफ़रतों से दूरी के पहाड़ खड़े करने की नादानी से ख़ुद को बचाना है। छोटी कौमों के लिए इंसाफ के दर खोलना है। बलोच मोहब्बत और बहादुरी के फ़लसफ़े को समझना है। आज संभलते लोगों और बिछड़ते समाजों का अलमिया हम सब को दरपेश है। बेजा नफ़रत के वतन से अजनबियत परवान चढ़ रही है। इस वक्त खौफ नई नस्ल का मुकद्दर बन चुका है। ज़िंदगी के निसाब में जेला के मज़ामीन शामिल करके पढ़ाए जा रहे हैं। इखलाकी व समाजी करप्शन का वावेला है। बलूचिस्तान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर मुल्क भर के दानिशमंद तारीख़ से वाकिफ़कार खुल कर बोल रहे हैं। इन्हीं मस्बत रवैयों की बेदारी में यारजान समेत हर संजीदा सहाफ़ी दानिश्वर ने अपने अपने तौर पर अपना मस्बत किरदार खूब निभाया है। आखिर में एक शेर जो जाते जाते महफिल में बेशुमार सुखनहाय गुफ्तनी खौफ़े फ़साद खल्क से नागुफ्ता रह गए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वहीद ज़हीर साहब, जो माशरे की बीमारियां भी बता रहे थे, साथ परहेज़ और इलाज भी बता गए। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल करीम बरियाली साहब से कि वो तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर नशीनान ग्रामी क़दर, ख़ुसूसी शुरारों को ये यारजान बादीनी अगर कोयटा का डिप्टी कमिश्नर भी बादीनी है, तो अगर ये ना निकालता, अगर ये सिर्फ ये निकालता तो पूरी बलूची अदब के लिए ये काफ़ी होता। इतने अजीम शख्सियात को इन्होंने मुतारिफ़ करवाया। ये आज से 20-25 साल इस कोयटा शहर में गलियों में जिस तरीके से भागते हुए मोहब्बत का एक शाहकार, हंसमुख प्यारा बंदा, किताब मुफ्त बांटने वाला, रिसाला मुफ्त बांटने वाला, और उसकी सरपरस्ती करने वाले भी सदर नशीन हैं यहाँ बलोच साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। ये बंदा मुसलसल एक अदबी रिसाला 20 साल से निकाल रहा है। ये एक मौजज़ा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल शख्सियत बन गई है। यहाँ से तुर्कमानिस्तान, वहाँ से कीनिया, हमारी बलूची तो सुलेमान से कोह सुलेमान से लेकर रख्शान से कोलवा और केच तक, और बीच में सेंट्रल बलूचिस्तान का जतोई लहजा, दरमियानी लहजा जो है वो भी इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि इस शख्स ने पहले वाले नशिस्त में बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त प्रोफेसर और फ़ारूक साहब ने बहुत अच्छा, और हमारे बादीनी जो 130 किताबों के मुसन्निफ़ है, मेरे कुलीग हैं, मेरे महबूब हैं, मिर्ज़ा साहब ने, और इसके अलावा सब ने बहुत अच्छी बातें की। बलूची एकेडमी का सदर नशीन बैठा हुआ है यहाँ, किताबें बांट रहा है। इतनी ज़्यादा बातें हैं। बहुत उसमें कमाल की खूबी ये है कि इस शख्स ने बलूची और बलोचों को इंटरनेशनलाइज किया है और तलाश किया है जहाँ जहाँ भी गया है। अमान पे किताब लिखी तो अमान का बादशाह जो है वो हैरान रह गया कि ये इसने क्या कमाल किया, और सफ़ीर बन गया, एजाज़ी सफ़ीर बन गया। अब जो है वो उसका तसलसल है, आएगा, अमान का भी आएगा जो अपनी इतनी अच्छी किताब लिखी। मैं आप सबका मशकूर हूँ, और पहले वाले नशिस्त में भी बड़ी अच्छी बातें हुई। प्रोफेसर डॉक्टर सना ने जो बात कही है वो इतनी खूबसूरत बात कि बलूची ज़बान के लिए 5वीं जमात तक
का जो निसाब है वो 1904 में मुरतब हुआ या 1907 में। ये पहली दफ़ा हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। और इस साहब ने, यार जान ने कमाल ये किया है अपने रिसाले के ज़रिए कि ये सारे PhD और MPhil आजकल खुद डिग्रियों का सिलसिला चल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो ये इनको खुराक फराहम कर रहा है। जैसे हमारे बख्त साहब ने फरमाया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, कीमती लोग बैठे हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्स आए हैं, हम उनको सुनने के लिए बेताब हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया मोहतरम करीम अब्दुल करीम बरेली साहब। हमारा दूसरा सेशन अपने अख्ताम की जानिब जान रहा है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ ख़ास मेहमान से गुजारिश करूँगा जनाब लतीफ़ बलूच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आज के दिन के हवाले से अपना मकाला पेश करें। लतीफ़ साहब। अच्छा, आज का मजलिस बड़ा खूबसूरत है। मुझे हकीकत में बड़ी दिली खुशी हुई, कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई। बहरहाल इसका क्रेडिट मैं जिस शख्सियत के बारे में हर स्पीकर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा है वो यार मोहम्मद बादनी हैं। नहीं बहरहाल मुख्तसर किस्सा ये है कि मैं कोशिश करूँगा जो बातें की गई उनको रिपीट नहीं करूँ। सबसे पहले तकरीर का आगाज़ इस नुक्ते से शुरू करता हूँ। देखिए, लिटरेचर जो है ये कलेक्टिव विजडम होता है किसी नेशन का, किसी कम्युनिटी का, किसी माशरे का। तो यहाँ बात हुई बड़ी तवील डिस्कशन में बलोची लिटरेचर, अदब, सकाफ़त के हवाले से। एक लिटरेचर जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ, बलोची लिटरेचर में एक चीज़ का इजाफा हो रहा है, वो है पॉलिटिकल लिटरेचर का, जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो हम देते हैं। देखें, कौमें जो है, लिटरेचर कौमों को ज़िंदा रखता है। किसी कौम को ज़िंदा रखने के लिए उसकी लिटरेचर को जानना ज़रूरी है। तो लिटरेचर जो है वो एक दिन का सफ़र नहीं होता, ये एक तवील एक प्रोसेस होता है जिससे एक कौम गुज़रती है। उसको किताबों की सूरत में, रसाइल की सूरत में हम कलमबंद करते हैं। उसके बाद एक नई नस्ल आती है, उनको पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो लिटरेचर जो है एक मयार होता है किसी कौम की शनाख्त को जानने का, उसको पहचान कराने का। तो बहरहाल मैं थोड़ी सी अपने बारे में ज़िक्र करूं। मैंने 33 इयर्स डांग में गुजारी, सब एडिटर से लेकर सीनियर रिपोर्टर तक आया। तो इस 33 इयर्स के अरसे में दुनिया को भी देखा, वज़ीर आज़मों के साथ दौरे भी किए। तो डान में, बल्कि क्या कराची में, ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं, यार ये तो बस बलोचों के बारे में लिखता है, बलूचिस्तान के बारे में, लियारी में लतीफ़ बलोच को तो कुछ नज़र नहीं आता। तो भाई मैं ये कहता हूँ हमेशा, भाई मैं जिस कौम का फ़र्द हूँ, सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी ये होती है कि मैं उसके मसाइल को हाईलाइट करूँ। बाकी मसाइल और लोग हाईलाइट करते रहते हैं। तो 33 इयर्स जो है, आप अगर डान को छानबीन करें तो आपको बलूचिस्तान के हवाले से कोई सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको नज़र आएंगे। मालिक साहब बैठे हुए हैं, कोई ऐसा डेमॉन्स्ट्रेशन, मुजाहरा नहीं था कराची में जिसे मैंने कवर नहीं किया हो।
मामा कदीर का फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब में मिसिंग पर्सन आपके हवाले से मैंने हाईलाइट किया। तो कहने का मकसद है कि लिटरेचर जो है ये भी एक जंग है, गुर्बत के खिलाफ, पसमानदगी के खिलाफ, ये भी एक जंग है। सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वो भी एक फॉर्म है लड़ने का, लेकिन ये जो लिटरेरी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अदीब, शायर, तो इनकी भी अपनी स्ट्रगल है। एक फ़र्द की अपनी स्ट्रगल होती है, जैसे एक फ़र्द इंस्टीट्यूशन बनता है। आपके सामने यारजान बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे, मुनीर जान, हम यूएसओ में एक साथ थे। अब मुझे पता चला इन्होंने 100 से ज़्यादा जो है नावलें भी लिखी। अच्छा, बहरहाल मुख्तसरन ये कि हमारे अदीबों, शायरों, ये काबिल तहसीन है। बल्कि यहाँ बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमारे जो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं, बीमार पड़े हुए हैं, उनका जिक्र मुझे बड़ा अफसोस हुआ किसी ने नहीं किया। तो हमें अपनी माजी के वर्षे को, लेगेसी को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा अपने दोस्तों को, कराची में जो बलोच हैं, मुझसे लड़ते हैं सियासी इश्यूज़ पे, मैं उनसे ये कहता हूँ, देखिए यार, हमारे यहाँ तो वैसी लिटरेसी रेट कम है, लोग बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं। भाई ये जो आपके लोग हैं, चाहे कोई शायर है, अदीब है, सियासतदान है, इनकी कदर करें यार। ये कितनी मुश्किलों से जो है हमें इस स्टेज पे लाएं, ये इनका ही कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल आगाही का ये सफ़र जारी रहेगा। मैं 2006 में डांस से रिटायर हुआ। मैंने सबसे पहले अपने इलाके में एक स्कूल की बुनियाद रखी, सेकेंडरी, उसी वर्षे को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आजकल 1 साल हुए, अभी हमने अपनी क्लब बनाई है, बुक रीडर्स क्लब। उसमें आप कभी भी कराची में आएँ, आप आएँ, विज़िट करें, आपको हर किस्म की जो किताबें जो हैं आप वहाँ दस्तयाब हैं। मज़हब के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से, इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बलोची बुक्स आपको मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो जंग है आगाही की, इसको जारी रखना चाहिए। आप अगर शायर हैं या लिखार हैं, राइटर हैं, अदीब हैं, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है, इस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यारजान ने, हालांकि मुझे घर वाले कह रहे थे आप बीमार हैं, आप कहाँ इस सर्दी में जा रहे हो। मैंने कहा मेरे ऐसे दोस्त ने मुझे दावत दी है, उसको मैं ना नहीं कर सकता था। अभी भी मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सब मिल के अपनी शनाख्त, अपनी हिस्ट्री, अपनी माजी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर ये काम हम करें अपनी तहरीरी कलम के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ हम अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। बाकी सियासत की तरफ मैं नहीं जाता हूँ, सिर्फ एक जुमला ऐड करता हूँ। आजकल हमारी सियासत एक नुक्ते पे घूम रही है, इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड। कोई ज़्यादा जोर देता है अपने इलेक्ट होने का, कोई ज़्यादा जोर देता है अपने सेलेक्ट होने का। मैं तो कहता हूँ भाई आप चाहे इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, हमारे मुल्क में आप हैं नॉमिनेटेड। बगैर नॉमिनेशन के यहाँ कोई इक़्तिदार में नहीं आता। अब वो नॉमिनेशन कहाँ होता है ये आपको मालूम है। शुक्रिया जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। कराची से तशरीफ़ लाए लतीफ़ बलोच साहब। गवर्नमेंट इलेक्टेड हो या सेलेक्टेड हो, आवाम की तरफ से वो रिजेक्टेड है फ़िलहाल। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे जितने भी अदीब और लिखारी लोग थे, उसमें कोई शक नहीं सकता, लतीफ़ बलोच साहब ने जिक्र किया कि उनमें से बहुत सारे लोग एक ऐसी
زندگی گزار رہے ہیں شاید ہم ان کا کچھ خیال بھی نہیں کرتے. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے گزر جانے کے بعد پھر ان کے شایان شان بڑی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے نام ایوارڈ بھی دیا جاتے ہیں. اسی کرسی پر جہاں ڈاکٹر مالک صاحب ابھی تشریف فرما ہے, پہلے ایک پروگرام میں بھی بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہوگی, میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر مالک صاحب نے اپنے دور میں جتنے بھی فن ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور ادیب لوگ تھے ان کو بڑا سنبھالا ہے, اور وہ اپنے دور میں خوش بھی تھے. اور یہ آج پھر وقت کی ضرورت ہے اس وقت کہ جتنے بھی ہمارے ادیب لوگ ہیں, لکھاری لوگ ہیں, یا ہمارے فن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو زندگی میں ہی ان کا اجر ان کو دے دو, بعد مرگ انہیں کیا خبر ان کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے. میں گزارش کروں گا آج کے مہمان خاص ایکس چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے کہ وہ تشریف. شکریہ جی قائدین صاحب. یار سر آپ بیٹھے, میں آپ کے بارے میں کچھ بولوں گا, آپ بیٹھے, کیونکہ میں نے کوئی تحریری چیز نہیں لکھی. تحریری لکھ کے میں نے اس کو دیا تھا, لیکن ابھی میں رسالے کو دیکھ رہا, میرا نہیں چھپا ہے ابھی تک. تو سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے تو وسط اللہ صاحب ہیں, اس کو یہاں آنے پہ لطیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عامر رانا صاحب ہیں, ڈاکٹر نادر بخت صاحب ہیں, ان کو میں یہاں خوش آمدید کہوں گا. اور آج جو یار جان کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کی شادی پہ بھی اتنی تعریفیں نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میں اس کے ساتھ اس کی شادی میں تھا. اس کے پگڑی کو میں سنبھال رہا تھا, بالکل ایک ہی سیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے گلا اتنا خوش تھا کہ اس کو پانی بھی میں بار بار دے رہا تھا. نوشکی کا سفر بڑا کٹن تھا. تو آج یار جان آپ کو بہت مبارک ہو. اور میں نے جو یار جان کو کہا, وہ ہر وقت بادنی صاحب مجھے تانا دیتا ہے کہ تم میرا دشمن ہو, تم نے مجھے سرکاری افسر ہوتے ہوئے روکا, کیونکہ میں نے اس کو کہا یہ نہیں کرو یار, کوئی اور کاروبار کرتے بہتر ہے. تو آج آپ کی جو جدوجہد تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت خواری کی. میں, فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, طاہر ہے, نور خان مفت میں رگڑ کا آ رہا ہے, ہم سب اس کے ٹیم کے ممبر تھے. اس کے جو یہ تھے, ان کو اٹھا کے میں خود رکشے پہ لے جاتا تھا, پھر جا کے تربت کے بس اسٹاپ پہ لے جاتا تھا. تو حاجی صاحب کی جو کمائی تھی وہ بلوچی زند پہ ہم لوگ لٹا دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار جان آپ نے جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ کے حصے ہیں. اور خوشی ہوئی کہ یہاں پہ آپ نے بڑے ملک کے مایہ ناز ادیب اور لوگ بلائے ہیں یہاں پہ. چونکہ مجھ پہ تو یار جان کے بہت احسان ہیں. وہ اس لیے کہ 70s کے 80 میں نے لکھنا چھوڑ دیا, صرف نعرہ بازی شروع کی. بیچ میں پھر یار جان کی جب بلوچی زند شروع ہوئی تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ بھی کچھ لکھیں. تو میں پھر آہستہ 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 لکھتے, پہلی دفعہ میری بلوچی افسانوں کی کتاب جو ہے نا یار جان صاحب نے چھاپ لیے, میں اس کا بھی مشکور ہوں. پیسے سارے اس نے وہ کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں منیر بادینی صاحب بڑا ڈپریشن میں تھا. پتہ نہیں اس کو یاد ہو کہ یاد نہ ہو, یہ 90 ہے, 90 کو منیر بادینی صاحب, میں MP تھا, میں بھی بے روزگار تھا, پوزیشن میں تھا. تو بادینی صاحب بڑا وہ تھے, میرا مہربان ہے کیونکہ میرا مارکسزم کے استاد رہے ہیں, مجھے پڑھاتے تھے. تو میں نے کہا کہ کدھر ہے, میں جا کے اس کے گھر میں نے اس کو کہا سر آپ ڈسپلے نہیں, چلو میں آپ کو کتابیں دوں گا. میں منیر بادینی صاحب کو لے کے آئے اسمبلی کے لائبریری میں. میں نے کہا سر, کہتے میں نے بہت کچھ اپنا جلا دیا ہے,
تو میں نے کہا سر خدا کے لیے جلانے کا کام چھوڑ دو، اب آپ لکھے۔ اس کے بعد منیر صاحب نے لکھنا بھی شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ جو ہے نا اس وقت وہ بلوچی کے 130-140 کتابوں کے لکھاری ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ وسط اللہ صاحب نے کہا کہ جو لمبی چوڑی تقریری کرتے ہیں وہ ریسرچ نہیں ہوتے ہیں، وہ ریونج ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں وسط اللہ بھائی میں آپ کا مشکور ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب۔ سر آپ کی بات سے بات یہ رہی کہ جب منیر احمد بادنی صاحب کی کتاب شال گلیں بازار کی تقریبی رونمائی ہو رہی تھی تو ان کے بعد منیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں تو میں لکھتے جا رہا ہوں پتہ نہیں، پھر جب وہ چھپ کے آتی ہے تو پھر اس کو پڑھنے سے مجھے خوف آتا ہے۔ تو یوں بات سے بات نکلتی ہے اور باتوں باتوں میں مصنف کتاب چھاپ دیتا ہے، شاعر اپنی شاعری کر دیتا ہے، عاشق اپنے دکھ درد دے دیتا ہے، لیکن بات سے بات بنانا وسط اللہ خان سے بہتر اور کون سمجھتا ہے۔ گزارش کروں گا جناب وسط اللہ خان صاحب سے۔ You will be disappointed, sir. ابھی میں سن رہا تھا، اس سے پہلے کا سیشن بھی سنا، یہ سیشن بھی خاصی تعلیم ہوئی۔ 3 گھنٹے پہلے تک میں بلوچی صحافت اور لٹریچر کی ہسٹری سے جتنا واقف تھا اس کے مقابلے میں جب میں کراچی جاؤں گا کل تو شاید 4-5 گنا زیادہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ اگر اس گیدرنگ میں کسی ایک شخص کو ہوگا تو وہ میں ہوں۔ یہ رسالہ میرے سامنے بلوچی زند پڑھا ہے، اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کب شروع ہوا اور یہ 20 سال کیسے ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا، لیکن اکتوبر میں ایک اچھا کام بھی ہوا کہ یہ بلوچی زند کا اجرا ہوا۔ بیس سال ہو گئے۔ ابھی آپ نے کہا معجزہ ہے، میرا نقطہ نظر اور ہے۔ آج کل تو 20 سال شادی نہیں چلتی، یہ ادبی رسالے نے 20 سال نکال لیے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پاگلوں کا کام ہے اس طرح کے پروجیکٹ کرنا۔ کوئی صحیح الدماغ شخص خسارے کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ اور آپ ذرا دھیان دیں کہ یہ دنیا اصل میں پاگلوں نے ہی بنائی ہے تاکہ نارمل لوگ اس میں عام زندگی گزار سکیں۔ ایک پچھلے سیشن میں کسی نے کہا کہ سرکاری سرپرستی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے کاموں کی، اس لیے کہ سرکاری سرپرستی کے بعد حالت سرکاری محکمے جیسی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ادب نواز چیف منسٹر آ جائے تو اسے بونس سمجھنا چاہیے۔ یہ سارے کام انڈیویجولی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اردو کے اگر میں ادبی رسالوں کی تاریخ دیکھوں
تو جیسے جو معروف رسالے ہیں 20ویں صدی کے، مثلاً ادب لطیف یا فنون یا نقوش یا شبخون، یا آج کل کے زمانے میں جیسے نکل رہا ہے کراچی سے آج، یا ارتقا، یا ایک زمانے میں نکلتا تھا شمع دہلی سے. اور اگر لٹریری ڈائجسٹوں کی بات کریں تو سب رنگ، جس میں کہ بہترین انتخاب چھپتا تھا، اور معیار کا یہ عالم تھا کہ کرشچن چندر کے افسانے بھی ریجیکٹ ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے ون مین پروجیکٹ ہیں. اس میں کوئی ادارہ کہیں سے انوالو نہیں ہے، کسی حکومتی سرپرستی کا نشان نہیں ملتا، اور انہوں نے 50 سال نکالے، 60 سال بھی نکالے. تو بیسیکلی یہ جو خسارے کا سودا ہے اس کی کوئی فیزیبلٹی تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ انڈیویجول ہی کام یہ کر سکتا ہے، اور اس کی مثالیں میں نے دے دیں. اور اس کی ایک مثال جو ہے یہ بلوچی زند بھی ہے. بیسیکلی یہ اگر آپ انہیں پاگل نہ بھی کہنا چاہیں تو انہیں آپ وہ باغبان کہہ لیں جس کی ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے کہ وہ پودا لگا رہا تھا تو کسی نے پوچھا تجھے کیا ملے گا، تو 60 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا ہے میرے بزرگوں نے یہ درخت لگائے، ان کا پھل میں کھا رہا ہوں، اس پودے کا پھل جو ہے میری آئندہ نسلیں کھائیں گی. تو یہ ثواب جاریہ جیسے پروجیکٹ ہوتے ہیں، یہ پھلدار پودے لگانے والی بات ہے، اس میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے یہ پروجیکٹ پھلتے اور پھولتے ہیں. لطیف بلوچ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم ہر طرح کے لٹریچر پہ بات کرتے ہیں مگر پولیٹیکل لٹریچر پہ بہت کم بات ہوتی ہے. یہ بات خاصی حد تک درست ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پورا لٹریچر ہی پولیٹیکل ہوتا ہے. مثلاً ایک بڑا مشہور شعر ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ 5ویں جماعت سے میں پڑھتا آ رہا ہوں، آپ لوگ آئی ایم شور سب پورا مجمع جانتا ہے اس شعر کے بارے میں. اب ایک تو وہ اس کا مطلب ہے جو ٹیچر نے ہمیں سمجھا دیا تھا بچپن میں، ایک وہ ہے جو ہم محبوب کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اتنی بڑی پالیٹکس چھپی ہوئی ہے میرے لیے. سیلف سینسرشپ کے زمانے میں اس شعر کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دس از سیلف سینسرشپ فار می ایز اے جرنلسٹ، اس شعر کے اندر چھپی ہوئی ہے. اسی طرح پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اس کی 1000 انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. جو فوری آج کے دن کی انٹرپریٹیشن ہے اس شعر کی وہ یہ ہے، خان صاحب کا کوالالمپور نہ جانا. تو شعر تو تازہ ہی ہوتا ہے، شعر پولیٹیکل ہی ہوتا ہے. اس اینگل سے آپ سوچیں گے آپ کو ہر چیز میں جو ہے پولیٹکس نظر آئے گی. عامر رانا صاحب نے کہا پچھلے سیشن میں، انہوں نے کہا کہ 35 زبانیں پاکستان میں ہیں جو خطرے میں ہیں. اور انہوں نے مثال دی تھر کی 3 زبانوں کی. میں ایک اور مثال اس میں
ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے پنجابی. پنجابی بھی ان زبانوں میں ہے جو خطرے میں ہے. میں عرض کرتا ہوں کیوں. ایک آپ کو شاید یاد ہو 90s میں ایک اخبار نکلا تھا لاہور سے پنجابی کا, لہرا کے نام سے تھا کیا, لہرا کے نام سے. وہ کامریڈوں نے کچھ چندہ وندہ کر کے نکالا تھا اور بے نظیر بھٹو کا زمانہ تھا. پورا پنجاب ایک اخبار نہیں چلا سکا اور وہ اپنی موت آپ مر گیا. جب پیسے ختم ہو گئے ان کامریڈوں کے پاس تو وہ اخبار بھی مر گیا. حکومت پنجاب نے ایک اشتہار اسے دینا گوارا نہیں کیا. پنجاب نے حکومت چلا لی, زبان نہیں چلا سکا. اور جب تک حکومت نہیں تھی تب تک ہم نام سنتے ہیں بلے شاہ کا, وارث شاہ کا, سلطان باہو کا, میاں محمد بخش کا, بابا فرید کا. اور جب حکومت آ گئی اب آپ نام لینا شروع کریں, ختم ہی نہیں ہوں گے. اور ان میں کوئی بھی یہ کیلیبر تو خیر اس تک تو پہنچنا ناممکن بات ہے. اس سے نیچے کے جو کیلیبر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو شاید نہیں ملے. حد یہ ہے کہ ایک ایم پی اے نے پنجابی میں پنجابی تقریر کرنے کی کوشش کی تھی پنجاب اسمبلی میں. کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. تو اس کو باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر نے اٹھوا کے باہر پھینکوا دیا تھا. اور سب سے زیادہ جو زیادتی کی ہے, ہر زبان میں رول ماڈلز ہوتے ہیں. مثلا بلوچی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مست توکلی ہے, یا پشتوں میں رحمان بابا ہیں, خوشحال خان کھٹر. ہمارے ماڈرن جو اگر پنجاب کا دیکھا جائے تو اس میں فیض صاحب, اقبال, کاش وہ پنجابی میں بھی کچھ لکھ لیتے تو ایک رول ماڈل, ایک مثال ہو جاتی. شاید اس سے اس زبان کے پودے کو کچھ پانی مل جاتا. اچھا میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں کوئی پنجابی کی وکالت کرنے نہیں آیا یہاں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پنجاب کو اپنی ماں بولی کی قدر و قیمت معلوم ہوتی تو پھر اسے بنگالی کی تکلیف بھی معلوم ہوتی, اور بلوچی کی بھی ہوتی, اور سندھی کی بھی ہوتی, اور پشتو کی بھی, اور سرائکی کی بھی ہوتی. تو جب آپ اپنی زبان سے بے نیاز ہوں تو باقی زبانوں کے ساتھ جو ہو آپ کا پرابلم نہیں ہے. تو اصل میں پنجابی کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا اثر ہم سب پہ پڑا ہے. یہ مثال میں اس لیے دینا چاہ رہا تھا آپ کو. انہوں نے سب سے جو اچھا کام کیا ہے بلوچی زند والوں نے کہ جو بیرون ملک بلوچ ڈائسپورا ہے اس کی ابھی کئی لوگوں نے ذکر کیا اس کا, جیسے ترکمانستان ہے, عمان ہے, کینیا ہے. اس پہ انہوں نے نمبرز بھی نکالے اور آلریڈی جب ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو آپ بتا بھی رہے تھے کہ کیا کیا کر رہے ہیں. میں ایسے ہی مفت میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وہ نمبرز نکلے ہیں یا نہیں, لیکن اگر نہیں نکلے تو ان کی بہت ضرورت ہے. ایک تو ہندوستان میں بھی بلوچ ہیں اور دلی میں 3 محلے ہیں بلوچوں کے. تو اور اس کے علاوہ مہاراشٹر میں بھی ہیں,
دہلی میں نے عرض کیا 3 محلے ہیں بچوں اندھیری ہاں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ کہ ہندوستان میں جو بلوچ رہ گئے ہیں وہ ان کی دنیا کیا ہے, وہ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. ہوا ہے اچھا, تو یہ تو خوشی کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو وہ بلوچ ہیں جو یہاں مادر وطن میں رہ رہے ہیں, جو بلوچ لینڈ ہے, ویری پیور بلوچ لینڈ, یہ جہاں ہم ہیں. جو سندھ میں بلوچ آباد ہیں صدیوں سے, یا پنجاب میں چلے گئے آباد ہو گئے, وہ ہیں تو آپ ہی کا خون, لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس آیا ہوگا زبان کی حد تک, کلچر کی حد تک, وہ سب اس پہ بھی شاید کام الگ سے کرنے کی ضرورت ہے, سیمی ڈائسپورا کے طور پہ. یہ میرا خیال ہے, مے بی آئی ایم رانگ, اس لیے کہ 200-300 سال میں بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ لیاری پہ تو الگ سے نمبر نکل ہی آیا ہوگا. تو یہ کچھ چند گزارشات تھیں, اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں کراچی سے باہر ہوں, میں خود کو کراچی میں ہی محسوس کر رہا ہوں. تو اس فیلنگ کو میرے اندر برقرار رکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. خوبصورت انداز گفتگو جو ہم ریڈیو میں سنتے آ رہے ہیں, آج پھر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ ادھر موڑ رہے تھے, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ میں پھر وہی آواز ریڈیو میں ایز اٹ از سن رہا ہوں. میں مشکور ہوں آپ کا, بالخصوص آپ کی تشریف آوری کا, اور بلوچستان میں رہ کر آپ خود کو کراچی میں محسوس کر رہے ہیں, تو یہ اپنائیت کا بھی بہت شکریہ. کچھ شیلز ہیں, یادگاریں ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. مصطفی اللہ خان صاحب, آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. کچھ ٹھیک ہے, یا رفیع صاحب اپنا حق ہے. میر صاحب تشریف لائیں. ڈاکٹر امرین صاحب, بلوچ صاحب, حکیم صاحب, نور خان محمد حسنی صاحب, ڈاکٹر مالک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ سب تشریف لائیں. سر آپ کو دیں خالی ہاتھ نہیں لوٹا کتابوں کا تحفہ, جس میں ڈاکٹر مالک صاحب کی اپنی کتاب معرفت میں موجود ہے, جو آپ کی شکریہ. ڈاکٹر مالک صاحب, وجہ نہیں میں صاحب, محترم جناب عبد الکریم میرے علی صاحب,
कराची से ही तशरीफ लाए हमारे बहुत सीनियर साहब जनाब लतीफ़ बलोच साहब। सर लतीफ़ साहब ने किताबों का तोहफा भी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा ये दूसरा सेशन यहीं पे खत्म होगा, लेकिन मेरा शेर वसूल होने के बाद पर तशरीफ लाएं और अपनी चेयर संभालें। इनके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी रज़ा और रहमान सदर प्रेस क्लब से कि अगर वो हॉल में मौजूद हैं तो काइंडली वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सदर PF UJ, आमिर राना साहब जो कि ख़ास तशरीफ़ लाए हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ इस्लामाबाद, डॉन के न्यूज़ और कालम निगार भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नादिर बख्त साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वसतुल्लाह खान साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अब मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब का वज़ीर आला बलूचिस्तान की वो एक बार फिर से स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस सेशन का बाकायदा स्टार्ट करेंगे और इस सेशन का जो पहला स्टेप हमारे पास है उसमें जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशंस हैं बलूचिस्तान के हवाले से जो तारफ़ी लेटर्स मौसूल हुए हैं उसमें चेयरमैन शबीब अबदू बलोच कम्युनिटी ईस्ट अफ्रीका की तरफ से जो लेटर आया है, जो तारफ़ी लेटर आया है उसको पढ़कर सुनाएंगे अब्दुल बारी साहब। मैं अब्दुल बारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आएँ और बलोच कम्युनिटी ईस्ट अफ्रीका का लेटर जो है वो पढ़कर सुनाएं। अब्दुल बारी साहब अगर हॉल में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पे बैठे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ और हाल में बैठे जो हमारे जितने ख़वातीन और हज़रात भाई बहन हैं सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये लेटर जो हमारे पास माहनामा बलूचिज़्म के 20 साल मुकम्मल होने के हवाले से कीनिया मुबासा से आया है, जिसको बलोच कम्युनिटी की तरफ से शबीब अब्दू साहब ने, चूँकि वो ख़ुद तो नहीं आ सके हैं लिहाजा उन्होंने ईमेल करके हमें अपना जो उसके ख़यालात बलूचिज़्म के हवाले से हैं उन्होंने भेजी हैं, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। Our dear brother Yarjan, Assalamu alaikum. The Mombasa Baloch community is extremely delighted to have the rare opportunity on behalf of all Balochs of East Africa to cordially congratulate monthly Balochism on the occasion of its 20th anniversary. The initiatives of sensitizing Balochs on their language, culture, literature have crossed the borders of Balochistan to diaspora. You set out to realize your objectives
with unmatched energy and a profound sense of responsibility. The seminar and the conference at Quetta Press Club on the 22nd of December 2019 is a clear proof of your admirable achievements. We are touched by your endurance in the face of harsh challenges whilst doing your duties for the benefit of Balochs all over the world. It is our hope that Balochs, not only in Balochistan but also over the world, shall cherish and remember their intellectual and leaders. This is in fact the area in which Balochism has set an unprecedented example, which we hope others will dutifully and patriotically follow. Kindly convey our warm regards to all those who shall grace the occasion of 22nd December 2019. May Allah guide you and protect you. Yours sincerely, Shabib Abdu, Chairman of the Baloch community. Thank you. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है प्रोफेसर डॉक्टर कारीना जहानी की तरफ से अपसाला यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन की तरफ से जो लेटर मौसूल हुआ है, इसको पढ़ के सुनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी याहिया रेकी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। Thank you very much. Once again, I have got a chance to read a letter from Professor Karina Jahani, Uppsala University, Sweden. Dear participant in the 20 years celebration of monthly Balochism, dear guests of honor, dear lords of Balochi language, many thanks for giving me the opportunity to share a few words on this festive occasion. A couple of days ago, on 16 December, it was 30 years since I defended my PhD thesis with the title Standardization and Orthography in the Balochi Language. That book was a description of attempts at creating standard language with a unified orthography for Balochi. This was before the starting point of Balochi Zind. Just yesterday, on 20 December, I got in my hand the second book I have so far written without any co-author. I have written several articles without co-author, of course, and also a number of books with co-authors. Most of my research during these 30 years have indeed been on Balochi, but about the book that was just published, its title is A Grammar of Modern Standard Balochi. It is a book that describes a standard written language with a coherent orthography in Roman and Arabic script, mainly based on a variant of Balochi spoken from Para, Nikshahar and Sabaz in western Balochistan throughout the Kech Valley up to Tubat in eastern Balochistan, but which also incorporates elements from other dialects that have been lost in these dialects. During my 30 years as a researcher on Balochi, many things have happened. Many of the great names in the history of the development of Balochi as a literary language have left us, but many new young talented language activists have filled their empty places. Some journals in Balochi have been closed down, but some new ones, such as Monthly Balochism, have emerged. What fills me with great hope of a bright future for Balochi is the large number of young Baloch who are well educated and eager to read and write in their own language on both sides of the border that divides Balochistan between Iran and Pakistan. My mentor and Baloch father, Abdullajan Jamaldini, whose memory I cherish with great love, felt that mother tongue education in the schools was a necessary prerequisite for Balochi to emerge as a strong and vital written language. And I cannot but agree with him. Bodha here is also a prerequisite for mother tongue education, namely a standard written language with clear and simple rules that can be learned by mother tongue speakers without first acquiring profound knowledge of grammar. A person never needs to know the grammatical rules for his or her mother tongue. It just comes natural to speak it correctly. So a written language that has a chance to penetrate to the grassroots
needs to be based on pronunciation rather than on grammatical rules. By appearing regularly and by maintaining a high quality both in form and contents, Monthly Balochi Zind has been one of the torches that are showing the way ahead for Balochi. We hope that this torch will continue burning stronger and stronger in the coming days and years, as we all work towards the goal of strengthening Balochi as a written language and of having Balochi mother tongue education in the schools throughout Balochistan. Thank you very much. बलूची ज़िंद के हवाले से सुबह से जो तकरीब चल रही है और जिसके सेशंस होते जा रहे हैं उसमें तकरीबन तमाम जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उन्होंने यारजान बादीनी साहब की पर्सनालिटी के हवाले से और उनकी काविशों के हवाले से जो ख़ासकर बलूची लैंग्वेज और बलूची कल्चर को प्रमोट करने के थे उस हवाले से बात की है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी यारजान बादीनी साहब से कि वो ख़ुद अपनी बलूची ज़िंद के हवाले से और अपनी इन काविशों के हवाले से वो ख़ुद इस पर डिटेल से नज़रसानी करें और जो है वो बात करें और बताएं कि उन्होंने ये सफ़र किस तरीके से तय किया। यारजान बादीनी साहब। थैंक यू फातिमा बीबी। मैं सबसे पहले अपने मेहमान निगरानी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नादिर बख्श साहब का, वसतुल्लाह खान साहब का, आमिर राना साहब का, लतीफ़ बलोच साहब का, ग़ुलाम फ़ारूक बलोच साहब का, ताहिर हकीम का और आप तमाम दोस्तों का, ख़वातीन हज़रात का कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे ये 2 डिकेड सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया और हमें एज़ाज़ बख्शा। और ख़ासकर मैं अपने बाहर से आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि मुझे जानते भी नहीं थे। मैंने एक फ़ोन कॉल किया वसतुल्लाह खान साहब को कि सर हमारा एक मैगज़ीन है चागी से और 20 साल हो गए, तो उसने कहा कि बिल्कुल शेड्यूल बता दे। मैंने शेड्यूल जब भेज दिया तो उसने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा। सर काफ़ी हमारे इनकरेजिंग हुई। आमिर राना साहब ने ऐसा ही, और प्रोफेसर डॉक्टर नादिर बख्श साहब, हम तो कहते वो MME से है, बलूचिस्तानी हैं, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ साहब का बीमार थे, उसके बावजूद कराची से चल के आए। तो मैं चाहता हूँ कि वसतुल्लाह खान साहब आप लोगों की जो है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि ज़ुबान व अदब की तरक्की के साथ इल्म व अदब की तरक्की व तरवीज के लिए काम करना है। बलूचिस्तान में ख़ासकर तालीम की बहुत ज़रूरत है, आगाही की बहुत ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी टीम जो शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब के साथ मिल के आपको मैं नोशकी भी ले चलूँ। इधर भी आप लोगों का जो अकोमोडेशन है सही नहीं है। नादिर बख्श साहब सर, वो जो फेडरल लॉज के लिए मैंने सेनेटर्स को अप्रोच किया, उन्होंने बुक करवाया, आप रात को भागे उधर से। ये हमारी हालत है सर, देखे मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। आप किसी दोस्त के घर चले गए कि वो इस काबिल नहीं है कि न उधर हीटर है न उधर गैस है। ये फेडरल लॉज सेनेटर्स को MNAs को बमुश्किल हम रिक्वेस्ट करके वो रिज़र्व करवाए, उधर कुछ नहीं है सर, रात कहीं और चले गए। ये आदत बड़ी मेहनत से बनाई गई। और फिर आमिर राना साहब को शहजादा साहब ने, मैंने अलबत्ता लतीफ़ बलोच वहाँ पे ठहरे हुए कि बलोच बड़ा पत्थर है, जिधर पड़ा रहेगा उधर ही रहेगा बस, ठीक है। तो सर मैं चाहता हूँ कि इन कमिंग फ्यूचर आप हमें साथ देते कि आपको नुस्खी मिले जाए। और उधर भी जगह नहीं है, उधर खुड है, शंकी है, गिदान है, उन्हीं में आपको, आमिर राना को और प्रोफेसर नादिर बख्श और दूसरे दोस्तों को चागी में, दालबंदेन में ये सारा रिकॉर्ड एक साइंदक आपको दिखा दे अपने शंकियों खुड, और उनमें आपको ठहराएंगे सर। वो रास्ते में आता है सर, वो रास्ते में आ जाता है। तो क्योंकि सर आप लोगों की हमें बहुत आपकी वजह से आपको पूरा बलूचिस्तान में सुना जाता है। BBC का जो है हमारे हर बंदा जो दही इलाकों में रहते हैं वो सुनते हैं। तो आप जब आएंगे उनको आप बताएंगे, या इन शेप ऑफ वन बुक आप उनको डोनेट करेंगे अपनी तरफ से। जिंद अकेडमी हमने बनाया है, उसका एक लाइब्रेरी है नोशकी का। इस तरह से बलूचिस्तान के कोने कोने में लाइब्रेरियाँ हैं। या किसी वर्कशॉप में इधर से आप किसी हमारे सहाफ़ी को, स्टूडेंट्स को आप बुलाएंगे, वो काफ़ी लर्न करके आएगा, वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो। तो इस बारे में आप खसूसी बलूचिस्तान पे तवज्जो रखें, क्योंकि हमारे जो एक तो है नौजवान है इस्तिताअत नहीं रखते,
اور پھر اتنے مطلب جیسے کہ آج آپ سے ڈسکشن ہوئی کہ میں نے کہا کہ 20 سال ہے چھپ رہا ہے، آخری 20ویں سال میں ہم نے جا کے ماتاک بلوچی زند کو وہ کر دیا، آن لائن کر دیا، اس کا ویب سائٹ بنایا. وہ بھی کریڈٹ جاتا ہے انٹر نیوز کو کہ اس نے مجھے بلایا اور اس کی میں نے سیشن اٹینڈ کیے تب جا کے، کیونکہ بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے، لیک آف انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ چیزیں کرتے رہیں گے. جو بلوچی زند کا سلسلہ تھا، میں نے سوچا مجھے بڑی دقت اٹھانا پڑی کیونکہ نوشکی اور چاغی سے مجھے ڈکلیریشن نہیں مل رہا تھا. حکیم بلوچ یہاں پہ ہمارے چیف سیکرٹری تھے، تو اس نے کہا بیٹا 1 گھنٹے میں آپ کوئٹہ سے کیوں نہیں لیتے؟ ابھی میں ڈی سی کو فون کرتا ہوں. میں نے بولا نہیں سر، میں اپنے آبا و اجداد کے جو شہر ہے نوشکی اس کا نام زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو ڈی سی کے پاس چلتے گئے، 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر کہتے ہیں پریس آرڈیننس لائے، پھر کیا کیا چیزیں لائے. میں لے گیا اس کے پاس، اس کے باوجود پھر ایک دن چیف سیکرٹری کو خار آیا، اس نے بولا یار آپ کیوں اس بچے کو رلا رہے ہیں، آپ نے کرنا ہے نہ کہ. تب جا کے سر وہ مجھے ملا. اس کے بعد جو میرا سلسلہ شروع ہوا، ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک کریڈٹ کو جاتا ہے سر، ایک عظیم شخص وہ کارٹن میرے آفس سے اٹھا کے، اس وقت سینیٹر بھی نہیں تھے، MNA بھی نہیں تھے، MPA بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تھڑا والا تھا ہمارے جیسا. ایک کارٹن سر ہم اس کے لیے رکشے میں رکھتے تھے، یہ لے جاتا تھا خاران ہاؤس، وہاں پہ اس کا گھر تھا. ادھر سے پھر اس وقت اتنا ماشاء اللہ اسٹیمنا تھا، یہاں سے تربت جانا کوئی روڈ بھی نہیں تھا، پھر کراچی میں پھر واپس آ جاتا. تو یہ ایک لے جاتا تربت کے لیے 150 میگزین، پھر ایک ادھر سے وہ مزید مسقط کے لیے روانہ کرتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ احسان بڑا ہمیشہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد فصیح اقبال صاحب کا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. تو یہ جو خصوصی شمارے یوسف عزیز مکسی، میر عبدالعزیز کرد، غلام محمد شوانی، آزاد جمال دین، یہ انہوں نے دیکھا. تو ایک دن میرے آفس آئے کہ کہا بیٹا آپ بالکل فکر نہیں کرے، آپ نے جو راستہ بنایا اور پیچھے مڑنا نہیں، دیکھنا نہیں، اس میں کٹن راستہ ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہے. تو اس نے اس زمانے میں یعنی 20 سال، آپ تقریباً 18 سال پہلے یا 15 سال پہلے وہ کمپیوٹر نیا آیا، تو اس نے ایک پینٹیم 1 وہ دے دیا، وہ بالکل پیک قسم کا. اور میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہوں کہ بھئی اس کو آپ ہمارے میوزیم میں رکھیں، اس کو ضائع بالکل نہیں کرے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ملتے. اور یہ فصیح صاحب کا وہ ہے، اور اس کو آپ یادداشت کے طور پہ رکھیں. اور اسی طرح جو میرا ٹیم ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے عبدالباری، نور خان محمد حسینی صاحب ہے، اور میرے ساتھ بہت سارے کمپوزر رہے ہیں. ان کا نام میں لینا چاہتا ہوں کہ اس نے مشکلات میں مجھے ساتھ دیا ہے. جس میں ایک لڑکا تھا عباس، اب ماشاءاللہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے کہ ڈائریکٹر ہے اس میں نادرہ میں، اس نے کافی کام کیا. اور ایک تھا یوسف مینگل، وہ بلوچستان اسٹڈی سینٹر میں لیکچرار ہے شاید، کیا ہے. اور سلیم اعظم تھا، اور غفار مینگل تھا. اب نظام الدین ہے، عامر ہے ہمارے ساتھ، اور اسٹاف میں اعظم ہیں. اور ان کا بڑا، اور خاص کر جو یونائٹڈ پرنٹرز کا جو لالا رفیع اللہ صاحب آئے تھے اب نئی ہم میں، ادھر چلے گئے واپس، تو اس کا بڑا ہاتھ ہے کہ 5 مہینے پیسے نہیں دیے، قسطوں میں پیسے دیے اس کو، لیکن اس نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا. اور کہ آپ نہیں چھاپتے، بلیک میل کرے کہ بھئی میں ابھی نہیں چھاپتا ہوں اس کو، آپ جب تک پیسے نہیں لیں گے. کیونکہ مجھے احساس اس وقت ہوا کہ ہمیں جو تصویریں بابو کریم شورش کے لگے ہوئے یا دوسروں کے، تو اس میں ہوا تھا یہ کہ بابو شورش کا جو کاتب تھا وہ کوئی سیٹلر تھا یا پنجابی تھا. تو اس نے کہا کہ میرے پیسے لا کے دے دے بابو. تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ جا کے اپنے وائف کی، بچوں کی کوئی سونے کی کوئی انگوٹھا تھا پتہ نہیں، جو لا کے بیٹا آپ لے لے، جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں آپ وہ کر کے، اور باقاعدہ اگر بچ گیا مجھے دے دے. تو اس میں اتنا غیرت تھا، وہ اتنا خوددار آدمی تھا، جو اس وقت کاتب ہوا کرتے تھے، کمپوزر وغیرہ نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بہن کا جو یہ ہے بالکل نہیں بیچوں گا، میں ایز اے والنٹیئر کام کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کام کرتا رہوں گا. لیکن اب انفارچونیٹلی کہ والنٹرزم ختم ہو گیا ہے ہمارے درمیان. آئی ڈونٹ نو اس پہ آپ لوگ صحیح طریقے سے وہ کرتے کہ کوئی مفت میں کوئی کہ بھئی میں اپنی زبان، ادب، ثقافت، کلچر کو میں کوئی کر لوں، ایز اے ہیومن بینگ کسی انسان کو مدد کرے. پہلے تو انسان بنے کسی انسان کو، یا پھر اپنی زبان ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے.
यानी मुफ्त में हम तैयार नहीं होते। आई डोंट नो कि NGOs ने हमें ख़राब कर दिया, हर जगह टिकट है, हर जगह ये है। अभी हमें तो खुददार हो के हर उसका आद बिठाना चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब चूँकि मैं आज का ये सारा प्रोग्राम जो है, ये सारे केक, ये अगरचे बलूची ज़िंद की भी मैं डेडिकेट करता हूँ अपने शहज़ादा जुल्फ़िकार को। ये पाकिस्तान के तारीख़ में पहला जो है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हमारा सदर चुना गया है। तो ये मतलब ऐसे बंदे कि शहज़ादा है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि वो बंदे यहाँ पे काम करते हैं, एज ए मेंटर काम करते हैं, लड़के सामने ला रहे हैं, हर वक्त आप उनको कॉल करें, आप रेस्क्यू पे पहुँच जाते हैं। तो मुझे शहज़ादा साहब से, अपने बरानस खान, ये तो हम लोग का बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसको आप हमारे माइंड है, हम थक जाते, आप थकते नहीं हैं माशाल्लाह। तो ये इस्लामाबाद में हमारे प्रोग्राम्स में, कराची में भी हमारे प्रोग्राम्स में, हर जगह हमारे साथ होते हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों का और आप तमाम हाज़रीन का तहे दिल से मशकूर हूँ। आपको और ख़ास कर बता दूँ, वसातुल्लाह खान, मैं सुबह जब गया और रात को सोए नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग फ़्लाइट था, बग़ैर मैंने बोला वज़ा साहब, बोला मेरा तो ये चलता रहता है, मसला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था। उसके बावजूद मैं सर एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत मुझे बख्श देना, क्योंकि गुनाहगार हो गया हूँ मैं, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। बलोची ज़ुबान में कहते हैं कि एक कटोरी पानी की वफ़ा जो है 100 साल है। तो आपका सर हम लोग पहाड़ आप बहुत 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 मकरूज़ है डॉक्टर साहब, हम तो बहुत मकरूज़ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ख़वातीन का, और ख़ास कर आप लोगों ने पेपर पढ़े, जिन्होंने पेपर लिखे, और जिनसे मैंने कहा एक एक का नाम मैं नहीं ले सकता, आप लोगों ने काफ़ी हौसला अफजाई की। अल्लाह आप लोगों का थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यारजान साहब, आपने बड़ी तफसील से अपना जो है 20 साल का सफ़र जो है वो बयान किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, सदर हैं PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, कि वो आज की तकरीब के हवाले से बात करें। यारजान साहब बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि मकरूज़ हूँ, मकरूज़ तो उन लोगों को होना चाहिए आपका कि जो काम आप कर रहे हैं 20 साल से, जिनके लिए कर रहे हैं। और मकरूज़ आपको ये मैं वसतुल्लाह ख़ान की तरफ से भी, आमिर साहब की तरफ से और प्रोफेसर साहब की तरफ से कहूँगा, मकरूज़ नहीं होना चाहिए। उनका काम यही है, उन्होंने ख़ुद भी भेड़ा उठाया हुआ है इस तरह के कामों का, तो फिर मेरे ख़्याल में मकरूज़ नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए कि हम सब यही काम करते हैं। जैसे मैं कभी दोस्तों में कहता हूँ, कोई बंदा बेचारा आता है इस प्रेस क्लब में, अपनी वो बात करना चाहता है, और उसके बाद कहता है कि आपका ख़र्चा कितना आएगा। तो हम उसको कहते हैं कि ख़र्चे किस बात की, हमें हमारे अखबारात, हमारे अदारों से तनख्वाह इसी काम का मिलता है, तो आप किस लिए खर्च करेंगे, या आप किस तरह हो जाते हैं। इसी तरह जब हमने अपने आप को इसमें इस फील्ड में हम आ गए हैं, तो हमारा काम यही है, हमारी जिम्मेदारी यही बनती है। डॉक्टर साहब की वो बात मुझे याद आ रही है कि क्रेडिट, इस तमाम उसका क्रेडिट मेरे ख्याल में हाजी साहब को जाना चाहिए, इनके वालिद साहब को, कि अभी तक इतना हौसले से ना उन्होंने इनको घर से निकाला, ना उन्होंने अपनी बिल्डिंग जो आज शहर के वस्त में है, अगर वो किराए पर दे दें बहुत अच्छी आमदन होगी, उन्होंने इनके ज़िम्मे इनके हाथ में, ना उन्होंने वहाँ से इसको निकाला और कहा कि भाई आप कर क्या रहे हो। इस 20 साल में आपने कोई इमारत खड़ी की है, वो इमारत भी हाजी साहब ने ही खड़ी की। तो मेरा मकसद है कि उनको भी ये क्रेडिट वाकई जाता है कि वो शायद ये समझ रहे हैं कि उनका बेटा एक इल्म की रोशनी और एक ऐसे कारवान और टॉर्च बेरर बना हुआ है, जहाँ क्या उसका फीडबैक आता है और कितना उसके जो है उन लोगों को इस्तेफादा होता है, ये लोग ही जानेंगे। आज जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान लेवल पर आप देखें, हेरल्ड बंद हो गया। क्या पैसों की कमी थी उस अदारे के पास? न्यूज़ लाइन बंद हो गया, और न्यूज़ लाइन तो बिल्कुल करीबन बंद होने वाला था, और उनके हम टीवी वाले जिनके पास बड़ा पैसा है, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, और बहुत उनकी, मैं क्योंकि खुद वाबस्ता रहा, हेरल्ड से वाबस्ता रहा, न्यूज़ लाइन से वाबस्ता रहा, रियाना हकीम जो हमारी एडिटर
تھیں اور ابھی بھی ہیں. انہوں نے کہا, اتنی خوش تھیں, انہوں نے کہا کہ چلیں ہمیں ابھی جو ہے آکسیجن لگ گیا, ہم کسی کو, اور والنٹرلی انہوں نے ان کو کہا, مجھے کہا, کوئی پیسہ, وہ صرف ٹوکن منی دیتی تھی, بولتے تھے کہ بھائی ہم اس کو وہ نکال رہے ہیں, اور بہت ہم سب خوشی سے لکھتے تھے. بعد میں جب ہم ٹی وی میں سے وہ آیا تو انہوں نے پیسے واقعی بڑھا دیے, میں نے اس کے بعد بھی لکھا, لیکن ظاہر ہے ساہوکار تو ساہوکار ہوتا ہے, اس نے دیکھا یہ کیا مصیبت میں ہم آ گئے ہیں, فوراً وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا. اس تمام اس میں جو پاکستان لیول پر ہے, جن کے اشتہاری کمپنیوں سے کتنی وہ ہوگی, اور یارجان نے ایک ایسے صوبے میں جہاں اشتہار شاید ٹوٹلی اشتہار گورنمنٹ آف بلوچستان سے ملا نہیں ملا, اور شاید وہ بھی میرے خیال میں کچھ عرصے ٹارگٹ بیچارہ رہا ڈاکٹر مالک کی وجہ سے, جو بھی آپ کہیں گے وہ ڈاکٹر مالک کو ہی آپ کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس مشکل دور میں واقعی آپ کو, وہ تو جتنی آپ کی وہ تعریفیں ہوئی ہیں, واقعی میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کام آپ کر رہے ہیں. اور میں یارجان کو میں کہتا ہوں کہ بلوچ پٹوک, بلوچ ڈھونڈنے والا, جہاں بھی یہ جائے, اور افریقہ تک پہنچ گیا, سینٹرل ایشیا تک پہنچ گیا, افغانستان تک پہنچ گیا, اور وہاں جا کر اور بڑی خوشی سے بتائے کہ میں ایسے فیملی میں نے ڈھونڈے, ایسے انٹلیکچوئل ڈھونڈے, ایسے پڑھے لکھے لوگ ڈھونڈے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تمام دنیا میں, شاید ابھی پوری دنیا میں شاید کامیاب ہوا نہیں ہے, لیکن آدھی دنیا سے میں زیادہ کامیاب ہوا کہ اس نے کنیکٹ کر دیا تمام ان لوگوں کو اپنے اس بلوچی زند کی وجہ سے, ان لوگوں کو کنیکٹ کر دیا. کتنے بے شمار لوگ انٹلیکچوئل ان بلوچوں سے کنیکٹ ہو گئے ہیں صرف ان کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے, اور اس سفر کو آپ جاری رکھیے. آج بھی آپ نے ایک میگزین, یہ بڑے سے بڑا اخبار, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ بڑے سے بڑا اخبار اتنا اجتماع اکٹھا نہیں کر سکتا تھا. یہ آپ کا ذہن, اور یہ تو آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, وسائل ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ پاکستان کے تمام صحافیوں کو اور انٹلیکچوئلس کو یہاں لے آتے. یہ تو آپ کے پاس بڑا لمیٹڈ ایک وہ تھا کہ, اور جس میں یہ کریڈٹ ضرور آپ کے مہمانوں کو جاتا ہے کہ آپ کے مہمانوں نے کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ نے ٹھہرایا کہاں, آپ نے کہاں یہ کیا, یا آپ کس طرح وہ کر رہے ہیں. وہ بڑی خوشی سے آئے, اور یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑی خوشی سے اس ادبی ایک محفل کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے اس سے جو ہے اس چراغ کو روشن کرنے میں ایک ہیلپ کیا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی جو ہے وہ دعوت دی. ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ اس کو اور بہتر بنائیں, لیکن یہ ایک آغاز ہے. آگے چل کر اسی طرح آپ کہیں بھی کسی صوبے کے کسی حصے میں بھی, اور اس صوبے کے یا پاکستان کے کسی حصے میں اس طرح کی جو ہے محفل, وہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. شکریہ. آج کی ہے وہ یہی ہے کہ بلوچی زبان کے فروغ کے لیے نہ صرف بلوچستان کے اپنے لوگ بلکہ پاکستان سے آئے ہوئے دوست اور ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے اس زبان کے فروغ کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے بات کی ہے. میں اختتامی سیشن میں اب دعوت دوں گی عامر رانا صاحب, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز اسلام آباد سے, کہ آج کے اختتامی سیشن کے حوالے سے اور ان کا آج کا جو یہاں پر تجربہ رہا ہے اس حوالے سے وہ کوئی بات کریں. پہلے سیشن میں اپنے حصے کی دانشوری بگاڑ چکا تھا, میرا خیال تھا کہ اب مجھے نہیں ہوگی, لیکن یہاں پہ چونکہ اکتوبر کی بات ہوئی تو اکتوبر سے کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی ہے. یہ تقریباً کوئی 17 یا 18 اکتوبر کی بات ہے 1999 کی. تو ہمارے ایک بہت اچھے بڑے نامور شاعر ہیں, تو انہوں نے کچھ ماشاء اللہ کے خلاف کچھ نظمیں لکھی, اور ابھی وہ نظمیں انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اعلیٰ نظمیں لکھی ہیں, اور اگر وہ کہ میں نے سنائی تو پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے گا اور میں بزیر عتاب آ جاؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی فالو کر رہا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ واقعہ جڑا ہوا ہے میرے اس تقریب میں ہونے سے, لیکن اس سے پہلے وسط صاحب نے کہا کہ بلوچ زند شروع ہوا اکتوبر میں, اور 20 سال کے بعد آج بلوچ زند تو اب عروج کی طرف, رفت کی طرف ہے. لیکن ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا وہ کس حالت کے اندر اس وقت ہے. تو یہاں پہ وہ ایک بڑا مشہور
हमारे तर्जुमान हैं कौम के, वो क्या कहते हैं कि इज़्ज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जब मुझे यार जान साहब ने कॉल की, मैसेज आया, तो पाकिस्तान में मैं नहीं था, तो मेरे जहन में भी उसी तरह का ख़दशा आया जो मेरे एक शायर दोस्त के जहन में था कि अगर मुझे पता चल गया, शायद यार मोहम्मद को पता चल गया कि मेरे पास भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं शेयर करूँगा तो एक बहुत बड़ा कोई अदबी शाहकार मंजर आम पे आएगा। वो मेरा एक नावल है जिसका ज़िक्र किया वसतुल्ला ने। एक छोटी सी एक बलोच रियासत एग्जिस्ट करती रही है दिल्ली के करीब, बलोचों की एक रियासत झज्जर के नाम से। वहाँ पे कुछ 170 साल के करीब जो चाकर ख़ान के साथ लोग गए थे तो उनकी हुकूमत रही वहाँ पे। तो वो मेरे जहन में था कि वो एक नावल वहाँ से उसका ख़मीर उठे और साउथ पंजाब से होता हुआ गवादर में आए और गवादर से मस्कत और मस्कत से मोम्बासा चला जाए। शहजादा साहब ने मुझे पहले से बताया था कि यार मोहम्मद रिंद का बहुत ज़्यादा काम है डायस्पोरा के ऊपर, बलोच और ख़ास तौर के ऊपर ईस्ट अफ्रीका के अंदर है। तो इन्हें शायद पता चल गया कि मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं तो ये शेयर करना चाहते हैं। लेकिन वो मेरा खदशा बिल्कुल गलत साबित हुआ जब इन्होंने कहा कि आपको हम बुनियादी तौर के ऊपर बलोच जिंद की तकरीब के लिए बुलाना चाहते हैं। तो फिर मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात थी कि जिस एक पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और शहजादा जुल्फ़कार साहब मेरे हम सफ़र हैं, बहुत सारे सफ़र जो हमने भी खोज लगाने की बहुत सारी चीज़ें कोशिश की है, तो हम सफ़र रहे हैं, तो शायद उसके अंदर मेरे मज़ीद इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा और यकीनन हुआ। और अगरचे मैं बलोच ज़ुबान को समझ नहीं सकता, लेकिन मैं अभी जब हमारे एक बलोची डिपार्टमेंट के चेयरमैन जब यहाँ पे बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू में जो रिदम था और जो अतार चढ़ाव था वो इतना मुतासिर कुन लग रहा था कि क्या एक बिल्कुल ही एक सहर अंगेज़ एक ज़ुबान है बलोची ज़ुबान। तो मुझे ना समझते हुए भी बहुत सारे वो उसका कंटेंट मुझे समझ आ रहा था कि वाकई तो वो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर ये है। और मैंने कहा था कि बादीनी साहब को अब तमगा हुस्न कारकर्दगी तो मिलना चाहिए ज़रूर, उसके लिए एक रेजोल्यूशन ज़रूर यहाँ पे पास होनी चाहिए और इस्लामाबाद के अंदर भी हम उसके लिए काविश करेंगे और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि उसके लिए किए। चंद एक मेरे जहन में थे मज़ीद दानिश्वरी भगाड़ने के लिए पॉइंट। मेरा ख्याल है कि शाम को हमने एक और जगह पे जाना है, तो वो शहजादा साहब कह रहे हैं कि उसको वहाँ पे जाके शेयर करें। आपकी तवज्जो का